السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز اور میرے ساتھ آج موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور سابق سینئر جو صوبائی وزیر ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب. شاہ صاحب پہلے تو وقت کے لیے بہت شکریہ. سر سٹارٹ وہاں سے کرنا چاہوں گا کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کٹھے کیوں بیٹھ گئی، کیا وجہ بنی؟ بہت شکریہ جی. بڑا اہم یہ معاملہ ہے اور ہم نے کئی دفعہ اس کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش کی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے. اس نے ہمیشہ چیزوں کو درست سمت میں لے کے چلنے کی کوشش کی ہے. وہ آئین ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ اگر کوئی سرحدوں پہ مسئلہ ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو بہتر انداز میں ہینڈل کرنے کی کوشش کی. جب یہ اسمبلیاں بنی تو ہم نے اس وقت پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کا حصہ بھی نہیں بنیں گے اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. آپ نے پی ٹی آئی کو یہ پیغام بھجوایا یقیناً. تھا؟ اور جب پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، وہ صرف انتشار کی سیاست کرتے ہیں، وہ اپوزیشن بہتر کر سکتے ہیں، تنقید برائے تنقید، جھوٹا پروپوگنڈا وہ کر سکتے ہیں، حکومت نہیں کر سکتے. کیونکہ انہوں نے 4 سال کر کے دیکھی، اس میں کوئی ان کی ایسی کوئی ان کے 4 سالہ دور میں کوئی میگا پروجیکٹ ہوا ہو، کوئی ایسا انہوں نے کیا ہو، کوئی مہنگائی کو روک پائے ہوں، کوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ان کی کوشش ہو، کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی. اور اسی وجہ سے وہ انتہائی ان پاپولر جماعت ہوئی اپنے اقتدار کے دور میں. انہوں نے 19 کے 22 میرے خیال بائی الیکشنز ہوئے، سارے وہ ہارے. اور اب تو یہ ان کا ایک جھوٹا بیانیہ نیریٹو جس کی بنیاد پہ ان کی سیاست ہے، اس وجہ سے وہ نظر آتے ہیں، باقی وہ ہیں نہیں. اگر ہم نون لیگ کے ساتھ نہ بیٹھتے تو آج ملک بند گلی میں کھڑا ہوتا. کیا ہوتا، کون کس کی حکومت ہوتی، کون آتا، پھر کوئی تیسری قوت آتی. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے بڑے بھارے دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا. لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی، پاکستان میں واحد پارٹی جس کو جمہوری پارٹی سمجھا جاتا تھا. یہ میں اپنے جو بھی سوال رکھ رہا ہوں یہ میں نے لوگوں سے پوچھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحب کے ساتھ کریکٹر اسیسینیشن اسی پارٹی نے کی. پھر ضیاء الحق صاحب والی بھی یہی پارٹی لیگسی ان کی چلتی آ رہی ہے. پھر یہی پارٹی جو آج وزیر اعظم ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ میں ان کو لڑکانہ کی سڑکوں کے اوپر گھسیٹوں گا. آج یہ کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم جو 20-30 سال تک سنتے آئے، نون لیگ کہتی تھی آصف علی زرداری چور ہے، آصف علی زرداری صاحب کہتے تھے یہ چور ہے، اینڈ میں یہ کٹھے بیٹھ گئے. دیکھیں آپ کا سوال بڑا درست ہے. جہاں تک کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہے، یہاں پہ تو بھٹو صاحب کو اسیسینیٹ کیا گیا، بھٹو صاحب کا عدالتی قتل کیا گیا. لیکن جب ایم آر ڈی بنی تو کتنے دن ہوئے تھے بھٹو صاحب کو ہینگ کیے ہوئے؟ ان کو پھانسی کے فوراً بعد ایم آر ڈی بنی. اس ایم آر ڈی کا حصہ اصغر خان بھی تھا، اس ایم آر ڈی کا حصہ پورا پی این اے تھا جو اس وقت وہ اتحاد تھا، وہ سارا اس ایم آر ڈی میں بیٹھا ہوا تھا. اور وہی لوگ کہتے تھے کہ ہم کوہالہ کی پل پہ بھٹو کو پھانسی دیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم یہ کریں گے. اور ایک سیاسی جدوجہد، ایک موومنٹ چلی جس نے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے، تو اس میں سارے اینٹی بھٹوسٹ تھے. ان کو بیگم نصرت بھٹو اس ٹائم لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھی بات چیت کی اور وہ موومنٹ چلائی. سیاست میں یہ کہنا کہ کل اس نے یہ کیا، جب وہ کرتے تھے بی بی شہید کی کریکٹر اسیسینیشن تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ جو بنیاد رکھ رہے ہو وہ غلط رکھ رہے ہو. اور آج آپ نے دیکھا جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے بھی یہی کریکٹر اسیسینیشن والا وہ جو فارمولا تھا اس کو اپناتے ہوئے چور چور، ڈاکو ڈاکو، یہ آوازیں کسی. تو ہم اسے بھی کہتے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہو. اس وقت نون لیگ کو کہتے تھے. پھر خان صاحب کے دور میں نون لیگ نے دیکھا کہ جو ان کے ساتھ خان صاحب نے حشر کیا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کون سا جملہ ہے جو نہیں کسا گیا.
وہ کچھ ہوا. اس کے بعد جب ہم خان صاحب کو کہتے تھے کہ یہ نہ کریں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، تو خان صاحب نہیں مانتے تھے. پھر خان صاحب نے بھی وہ ریحام خان کی کتابوں کو فیس کیا. پھر خان صاحب نے بھی باقی دیگر جو ان کی زندگی کی ذاتیات تھیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، پیپلز پارٹی نے کبھی ڈسکس نہیں کیا، وہ سارا کچھ انہوں نے فیس کیا. تو ہم تو یہ کہتے تھے یہ مکافات عمل ہے، آپ جو کرو گے وہ آپ اسی دنیا میں بھرو گے، آپ دیکھو گے اس کو. شاہ صاحب میرا یہ دوسرا سوال ہے، اور میرے دونوں سوالوں کو میں آپ پی ٹی آئی کو رگڑ رہے ہیں، جبکہ میرا سوال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. دیکھیں رگڑا میں نے لگانا ہے، میرا جس کو دل کرے گا میں آپ لگائیں، میں نے آپ کی چوائس پہ نہیں سوال کا لگانا. جواب بھی تو مجھے ملے نا. میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے. نہیں، سر آپ نے یہ سوال کیا بلیم کرتے رہے، میں نے اس کا آپ کو جواب دیا کہ یہ مکافات عمل ہے. جب نون لیگ کرتی تھی ہم انہیں روکتے تھے کہ یہ نہ کرو. پیپلز پارٹی خود بھی تو کرتی رہی نا. نہیں، ہم نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کبھی چور نہیں کہا. نہیں، دیکھیں چور ڈاکو کہنا یہ ایک الگ چیز ہے، غلط ہے، سیاسی نعرے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. کہا گیا کہ یہ پیسہ لوٹ کر چلے گئے. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے، سیاست کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے اس ملک کی سیاست کو، جمہوریت کو گندا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو تب بھی غلط ہے، وہ نون لیگ کی طرف سے ہو تب بھی غلط ہے، وہ تحریک انصاف کی طرف سے ہو تب بھی غلط ہے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمارا ایک عدالتی نظام ہے، اگر عدالت ہمیں 11 سال جیل کاٹنے کے بعد بے گناہ اور بری کرتی ہے تو ماننا چاہیے سب کو. وہ غلط کرے صحیح کرے، ایک عدالتی طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ سارا کچھ ہوا. پیپلز پارٹی نے کوئی ریلیف تو نہیں لیا کسی جگہ پہ بھی. آپ بتائیں کہ فلاں جس این آر او کرتے ہیں، پیپلز پارٹی نے کون سا این آر او لیا؟ یہ سب سے بڑا این آر او ہے تحایات استثناء والا. آپ کو پتہ ہے اس کی پوری ڈیفینیشن ہے کیا؟ آپ جس کو تحایات کہہ رہے ہیں نا، وہ تحایات نہیں ہوتی. آپ جب دوسرا عہدہ لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. صدر کے لیے جو یہ تحایات استثناء ہے وہ تو پہلے بھی صدر کے پاس تھی کہ جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں تب تک ان کے اوپر کیس نہیں چل سکتا. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ ہٹ بھی جائیں گے تو کیس نہیں چلے گا. نہیں چلے، یہ پہلے بھی تھا. نہیں، صدر صاحب کے اوپر پہلے نہیں تھا. یہ تھا. یہی تو چیزیں ہیں. پرانے کیس بھی اب ختم ہو گئے. نہیں ختم ہوئے نا، کوئی کیس ختم ہوتا ہی نہیں ہے. اس استثناء سے کوئی کیس ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ ابھی تحایات استثناء میں عرض کروں، آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو استثناء اس وقت تک ہے جس وقت تک وہ صدر کے بعد کوئی عہدہ نہیں لیتے. اگر وہ کوئی عہدہ بھی لیتے ہیں تو وہ استثناء ختم ہو جاتا ہے. صدر کے بعد اگر وہ کوئی عہدہ نہیں لیتے تو استثناء ہی رہے نہیں ان کو. تو استثناء ان کو کیوں نہ رہے؟ آپ دیکھیں نا، پریزیڈنٹ کے پاس کون سی ایگزیکٹو پاورز ہیں؟ کون سی ایسی ان کے پاس آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کچھ؟ صدر تو ایک آئینی عہدہ ہے. بالکل. صدر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ لا پاس کر سکتا ہے، نہ وہ کسی قسم کا کوئی، ان کے جتنی فائنینشیل جو ہیں وہ ساری تو سی ای او کے پاس ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے پاس. 18th امینڈمنٹ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس کوئی جو ہے وہ ایسی طاقت، قوت، پاور آئین انہیں نہیں دیتا کہ جو کسی چیز کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں ایک وقت میں ایک آدمی صدر رہتا ہے، وہ صدر سے ہٹ کے جائے اور اس کو کان سے پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں. کیوں نہ ڈالا جائے سر؟ نہ کیوں ڈالا جائے؟ آپ فیک کیسز بنائیں اور ڈال دیا جائے. سر اس طرح اگر یہ استثناء ہے، میں صرف آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ آصف علی زرداری صاحب، بٹ اس طرح تو پھر عام لوگوں کو بھی ملنا چاہیے کہ عام لوگوں کو بھی استثناء پھر دے دیں، چور ڈاکوؤں کو بھی دے دیں، آپ کرپٹ لوگوں کو بھی دے دیں. سر پھر یہاں پہ کرپٹ لوگوں کو تو مل جاتا ہے، یہاں صدر کو ہی نہیں ملتا. یہی تو میں آپ مجھے بتائیں نا کہ آصف علی زرداری 11 سال جیل کاٹی، نون لیگ کے دور میں 9 سال کاٹی، نون لیگ کے دور میں 11 سال کاٹی. یہ اوپر والا جو تھا عمران خان والا وہ 11 سال سے زیادہ بنتا ہے. وہ جیل دونوں کے ادوار میں کاٹی، انہیں عدالتوں نے بری کیا. کون سا ایک کیس تو بتائیں کہ فلاں کیس جو ہے وہ صدر بننے کی وجہ سے وہ ودرا ہو گیا یا اسے ریاست نے واپس لے لیا؟ ہم عدالتوں میں تو سر یہ بھی دیکھتے ہیں، اب عدالتوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں، انہوں نے ہی نواز شریف صاحب کو چور کہا، پھر جب نواز شریف صاحب آئے انہوں نے ہی ان کو صادق امین کہہ دیا. جس نے ان کو چور کہا، عدالتوں میں جس نے ان کو چور کہا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے.
نہ آپ نام ان کا لے رہے ہیں، لینا ان کا نام جنہوں نے مجھے ان کو بتائیں، میں چور ان کا کہا. نام لے لیتا میں کیوں بتاؤں، آپ بتائیں نا، آپ اتنے بچے تو تب نہیں کی اسٹیبلشمنٹ تھی. نہیں. ہاں، عمران خان صاحب تھے. اسٹیبلشمنٹ کہہ کے نہیں نکلنا، ہاں. آپ نے نام لینا ہے کہ جناب کس نے باجوہ چور صاحب تھے. کہا. جناب باجوہ صاحب اس تھے. کے بعد کس نے کہا؟ جنرل فیض صاحب تھے. اس کے بعد کس نے کہا؟ اس کے بعد اور کون تھے؟ جنرل اس کے باجوہ تھے، بعد جنرل کہنا فیض تھے. کس اور نے کہا؟ کون تھا؟ اس عمران کے خان بعد صاحب کس تھے. نے کہا؟ اور کون تھا؟ اس کے بعد سر کس میں نے نے 3 نام لیے، ایک نام آپ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کو پتہ ہے آپ کو نا. نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو کسی کا مجھے بھی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب پہ کیس کس نے آپ لگایا تھا؟ مجھے بتائیں نا کس نے چور کہا؟ میں تو کہہ رہا ہوں، فیض حمید کے بعد کس نے چور کہا؟ فیض حمید کے بعد کون تھا؟ بتائیں نا. ادھر وہ عمران خان صاحب ہوں گے یا مجھے پھر کوئی بتائیں اور نا. ہوگا، کوئی جج بس ہوگا، اتنی ایک وکیل بات ہوگا. ہے، اتنی کس نے ایک کہا بات تھا؟ ہے کہ اس قوم میں بیٹھ کے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کسی کو استثناء مل گیا ہے تو وہ تحیات مل گیا ہے، وہ چوری کرے، ڈاکہ کرے. میں نے 3 نام لیے، آپ ایک نام نہیں لے پا رہے سر. میں کیوں لوں؟ کیوں نہیں لیں گے آپ؟ میں اس لیے نہیں لوں گا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ذمہ دار شہری ہوں. لیے. میری سن لینا، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میرے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو میں آج کے موجودہ چیف کا بھی نام لیتا. میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں کیوں نام لوں؟ آپ کے پاس ثبوت ہے نا تو آپ لے رہے ہیں. یہ تو نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس کے اندر ملوث تھے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کون؟ نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب انسان ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض اس میں ملوث نہیں تھے. ملوث ہوں گے. آپ کے پاس ثبوت ہیں یا نواز شریف کے پاس ثبوت ہیں؟ میرے پاس تو ہے. میرے پاس تو ثبوت نہیں ہے، میں تو نواز شریف پہ اعتبار کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو نام اس کا لوں گا جس کا میرے پاس کوئی ثبوت ہوگا. اور آپ کے پاس اس وقت تک کوئی نام؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ سے اب سنے ہیں، اب میں اس پہ تحقیق کروں گا. میرے سے آگے بھی آپ کے کسی بھائی کی وجہ سے سنے ہوں گے 2-4 دفعہ. میں نے نواز شریف صاحب کے منہ سے سنے ہیں. تو وہ آپ کا اور نواز شریف کا معاملہ ہے نا، یہ تو میرا اور آپ کا ہے. اب میں تو جہاں پہ بھی کوڈ کروں گا وہ آپ کے نام سے کروں گا. آپ مجھے کوڈ کیجیے گا تو میں نے تو وہی کرنا ہے. آپ اس کو کوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ذیشان نے ہوسٹ نے یہ کہا تھا، تو اس لیے آصف علی زرداری صاحب کا تاحیات استثناء بنتا ہے. نہیں، میں نے آپ کا نام کسی سے بچنے کے لیے کوڈ نہیں کرنا. میں نے تو یہ تلاش کرنے کے لیے کرنا ہے کہ یار فلاں بندے نے کہا تھا، اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. کیا میں نے تو وہ چیک کرنا ہے. جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب، اس کو نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب کن کے اوپر الزامات لگاتے رہے. ان کو نہیں پتا آصف علی زرداری صاحب کس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے رہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، مجھے سارا پتا ہے. میں کیوں اس کو کہوں جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے؟ دبئی چلے گئے، وہ تو واپس آ گئے نا. واپس آ گئے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں واپس آ گئے نا. آپ تو ڈرتے نام بھی نہیں لے رہے کہ میں نے نام واپس بھی نہیں آنا. آپ نہیں لے پا رہے سر. میں کس کا نہیں لے رہا؟ میں کہہ رہا ہوں جس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اچھا سر، میں اس کا نام کیوں لوں؟ یہ کس کی آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے سر؟ یہ آپ آصف علی زرداری صاحب سے پوچھیں نا. انہوں نے وہاں پہ کوئی وضاحت نہیں کی کہ میں کس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، جب مجھے انہوں نے بتایا نہیں ہے تو میں اس کا کیوں جواب دوں؟ وہ آصف علی زرداری سے آپ ذاتی طور پر لیں. ٹھیک ہے. اب آپ اگر آرمی کے مخالف بات کریں، ذیشان صاحب اگر آپ آرمی کے خلاف ہوں، آپ کو کوئی گرج ہو تو اس کا اعلی کار میں کیوں بنوں؟ تو اب میں تو اس آرمی سے پیار کرتا ہوں. میں اس انٹرویو میں اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی ادارہ بھی بن گیا. آپ اینٹی آرمی بھی بن گیا. کریں یا کچھ کریں، وہ آپ کی اپنی ذاتی ثواب دی. پیپلز پارٹی سے آج اینٹی آرمی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہوں. میں سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا. آپ نے مجھے کہا آپ کا فوج کے ساتھ جو ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کا کوئی نہیں. آپ دیکھیں چیزوں کو مکس نہ کریں. میں نے کہا کہ آپ کو کوئی گرج ہو تو اس کا اعلی کار میں کیوں بنوں؟ ثبوت دیں. اس میں کون سا ثبوت دوں؟ میں اگر کہہ رہا ہوں بابا، میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گرج ہے، اگر کے اوپر کسی کو بھی اس طرح رکھا جا سکتا ہے. اگر آپ اگر پہ مجھے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو میرے پہ بھی شک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا میں اب یہ تو دیکھیں نا، میں کوئی اکلے کل تو تھوڑی. ٹھیک ہے، ہم اس اگر کو اپنے ذہن میں سر رکھ لیتے ہیں کہ اگر کے اوپر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تاحیات استثناء کے اوپر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک بندہ پریزیڈنٹ ہو، اس سے پہلے اس کے اوپر 15 کیس ہوں، اور اگر پریزیڈنسی میں کیس نہیں ہے، ان کے کیس ختم ہو گئے ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں 11-12 سال جیل کاٹی ہے، اور اس کی سزا بھی 11-12 سال نہیں بنتی. جن کیسوں میں وہ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ سزا بھی ہوتے نا تو 12 سال وہ بھی نہیں بننی تھی، جس میں وہ 12 سال حوالات کاٹ کے آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ بننے سے پہلے بھی ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں سر، ضمانتوں کے اوپر. میں عرض کرتا ہوں وہ کیسز چلیں. آصف علی زرداری پولیٹیکل آدمی ہیں، انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل عہدہ رکھنا ہے، اور جب وہ عہدہ رکھنا ہے اس وقت ان کا استثناء ختم ہو جانا ہے.
میں وہی تو وہ پارٹی اگر پارٹی ہیڈ بھی رہتے ہیں نا تو استثناء پھر بھی نہیں ہوتا. میری سن لیں, سے جیسے ہی ہٹتے ہیں صدر صدارت وہ استثناء ختم ہو جانا ہے. وہ ختم نہیں ہونا, جیسے دوسرا عہدہ لیں گے وہ ختم ہو جائے. تو وہ پارٹی کے چیئرمین تو ہے نا, چیئرمین تو ہے نا. اچھا, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئی پیپلز پارٹی, جو میں نے خود بھی پیپلز پارٹی کی ہسٹری پڑھی اور سارا کچھ دیکھا, پیپلز پارٹی بڑی بہادر جماعت اور بڑی جمہوریت پسند جماعت, لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک طرف بہادری کی مثالیں, جیلوں کی مثالیں, اور دوسری طرف پھر جیلوں اور یہ سارے کیسز کے ڈر سے تاحیات استثناء آپ لے لیں. ایسی بات کیا ضرورت پڑی جب آپ کو پتہ ہے آپ نے کچھ نہیں کیا, تو تاحیات استثناء کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ڈر اور خوف کسی ایک سیٹ یا عہدے کے لیے نہیں ہوتا, یہ آصف علی زرداری کے لیے نہیں ہے, یہ صدر پاکستان کے لیے ہے. اس پہ کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں, اس پہ میں بھی ہو سکتا ہوں, اس پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے موجودہ سسٹم میں تو عام آدمی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے عام آدمی. ہمارے 10 صدر, یہ ممنون حسین کیا کتنا ایک بڑا بیچارہ تھا, یہ ڈاکٹر علوی کتنا ایک بڑا آدمی تھا, اس سے پہلے فضل الہی صدر رہے ہیں, وہ کتنے پاپولر تھے اور بڑے لوگ تھے. آپ نہیں, آپ کنیکشن تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے. سیاست ہماری پیپلز پارٹی کی سیاست کے اندر تو بڑے بڑے نام رہے ہیں جن کا کوئی کنیکشن نہیں تھا سیاست سے. شیخ رشید صاحب تھے, ان کا کیا کنیکشن تھا؟ حنیف رامے صاحب تھے, کیا کنیکشن تھا؟ وہ ہمارے ملک پرائم منسٹر بھی رہے انٹرم. مراج خالد صاحب, کیا کنیکشنز تھے ان کے؟ عام آدمی تھے. پیپلز پارٹی کی سیاست میں تو یہ خاص والی چیز ہی کوئی نہیں. کارکن بھی جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں ہمارے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے. ہم پھر تاحیات سے نہیں, راجہ تاحیات کیا تاحیات استثناء سے ہم ایک اور ٹاپک کی طرف چلے گئے. نہیں, ہم ایک اور ٹاپک کی طرف سے نہیں چلے گئے. اب آپ ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ, آپ نے بات کی, میں نے اس پہ موقف دے دیا, پھر آگے چلنا چاہیے نا. میں نے صرف وہی پوچھا, پھر آپ نے اگر پورا پروگرام اسی پہ ہی کرنا میں نے پورا پروگرام پھر وہ کرتے رہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریزرو کرتے ہیں, انہوں نے لے لی, ٹھیک ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے, اور جب وہ دوسرا اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو وہ استثناء ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ آصف علی زرداری صاحب کی جس طرح آپ بات کر رہے تھے, جیلوں کی بھی آپ نے بات کی, آپ نے جیلیں کاٹی, سارا کچھ, اور ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بھی بیان دیا. میں نے لطیف کھوسر صاحب کی پوڈ کاسٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو وہ جیل ہی نہیں کاٹی جو عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں. پھر میں نے اور بھی بڑے لوگوں کی میڈیا کے اوپر بھی میں نے دیکھا, مالک صاحب کی بھی میں نے سنی اس کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ بڑی پرتعیش قسم کی جیل تھی ان کی. وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, بڑے محترم ہیں, بڑے معتبر آدمی ہیں, میں ان کو تو نہیں جھٹلا سکتا کہ وہ اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو آصف علی زرداری نے جیل کاٹی وہ سب کے سامنے ہے, ان پہ تشدد ہوا, ان کی زبان کاٹی گئی, سارا کچھ ہوا. اور اگر آج کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جیل تو بڑی پرتعیش تھی, تو وہ ساتھ تھے, وہ بتائیں وہ تھی تو کیوں وہ اس وقت ساتھ رہے, چھوڑ دیتے کہ یہ جیل تو ہے ہی نہیں. یہ ٹائم کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے. عمران خان اپنی جگہ پہ جیل کاٹ رہے ہیں, وہ ٹھیک جیل کاٹ رہے ہیں, ٹھیک یا بری کیا ہوتی ہے. جب آپ ایک آدمی کو پکڑ کے اندر کر دیں تو اس نے کاٹنی ہے نا, وہاں سے کہیں جا تو سکتا نہیں ہے. اور ٹھیک کاٹے, رو کے کاٹے, جیسے کاٹے, وہ تو اس نے کاٹنی. وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عورتوں کی طرح رو رہے ہو وہاں سے بیٹھ کے, نہیں, یہ روز کی بنیاد پہ جو کہنا جی کہ آج فلاں چیز ہو گئی, آج فلاں ہو گئی, آج فلاں ہو گئی, یہ ہو گیا, اس چیز کی کمی ہے, ملاقات نہیں ہے. تو ملاقات نہیں ہونی چاہیے. ملاقات ہونی چاہیے, مینول کے مطابق ہونی چاہیے. جو جیل مینول ہے کو بنتی ہے, تو ہر مینول کے مطابق یہ نہیں ہے کہ 150 بندہ مل لے. جو بندے 150 بندہ نہیں ملتا تھا سر, 5 لوگ جاتے تھے. میری عرض سن لینا, جو اس لسٹ میں آتا ہے اس کو ملنی چاہیے. نہیں جانے دیتے ان کو, نہیں جانا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر 1 بندہ ہے, 200 بندہ ہے, ان کو ملنا چاہیے. جن رشتوں کو اجازت ہے وہ ملنے چاہیے. اعتراض کس چیز پہ؟ یہ تو آپ نون لیگ سے پوچھیں. نون لیگ سے نہیں, میں آصف علی زرداری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں نا آپ سے. آصف علی زرداری صاحب نے اعتراض کیا تو میں ان کا تو بتا رہا ہوں نا کہ جیل مینول کے مطابق آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ جیل کاٹنی چاہیے. جیل مینول سے ہٹ کے جو فرمائشیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ کیا فرمائش ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا نا سر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقات کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے, فیملی کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو فیملی کے ساتھ ملاقات ہو نا, فیملی 10 دفعہ تو مل کے آتی ہے. تو ہر ہفتے ملنے کی اجازت ہے.
بھائی لیکن ابھی تو نومبر سے نہیں ملے. میری گزارش یہ ہے نا، وہ تو جب آپ کا ایک جماعت کے ساتھ جھگڑا بن جائے، جب آپ لڑائی لڑ رہے ہوں، جب آپ کی عدالتیں چل رہی ہوں، تو اس میں دونوں کا موقف عدالت میں آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہم جیل مینول پہ تھے، ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اس پہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. میں لیکن تو آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کیا ہے آصف نا کہ علی عورتوں کی طرح رو رہے ہو. رونے پہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں رونا تو وہ چاہیے. کیا رو رہے ہیں؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کیا رو رہے ہیں؟ خان صاحب روز ان کی میں زیادہ اس پہ کرتا نہیں ہوں، میں مناسب نہیں سمجھتا. کریں، یہ پوڈ کاسٹ ہے، نہیں ہم نے پوڈ کاسٹ پولیٹیکل ہے. ڈیبیٹ کرنی ہے، دیکھیں لوگوں میں کو پتہ چلے کہ پولیٹیکل پیپلز ڈیبیٹ پارٹی کرتا کیا ہوں نا، سوچتی ہے. میں اب آپ کی طرح پگڑی تو نہیں اچھال سکتا نا کسی کی. میں کسی کے پگڑی اچھال رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا، وہی کہہ رہے ہیں، آپ میرے منہ سے نکلوائیں کہ خان صاحب کبھی کھانے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دوائیوں کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہر چیز مہیا ہے. خان صاحب خود نہیں کہتے تھے کہ جیل کے میں جا کے اے سی اترواؤں گا. آصف علی زرداری صاحب ہاسپٹل میں شفٹ نہیں تھے، نواز شریف صاحب ہاسپٹل میں شفٹ نہیں تھے، ہوتے تھے سارے. تو وہ ہوتے اگر عمران تھے. خان صاحب دوائی مانگ رہے ہیں، ہاسپٹل میں شفٹ خان مانگ رہے ہیں، تو وہ صاحب رونا ہے؟ خان صاحب دوائی مانگے نا. خان صاحب اب یہ کہیں کہ مجھے جی جا کے شوکت خانہ میں داخل کرواؤ. نہیں، ساری قوم نے دیکھا نا شفا کہ انٹرنیشنل کی گولی بات کوئی کر رہے نہیں ہیں. لگی، تو وہ اچھا، گولی بھی آپ نہیں مانتے؟ پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں، پوری قوم نہیں مانتی. نہیں، پیپلز پارٹی کی بات نہ کر رہے میں ہیں، پوری قوم میں میں نہیں تو آپ اس مانتا، کو نہیں کرتے. میں نہیں مانتا، پیپلز پارٹی کی بات میں کریں. نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اور کہ اس کا خان صاحب کو ثبوت گولی یہ نہیں ہے لگی. کہ جو آدمی ویل چیئر پہ ہو اور رینجر کان سے پکڑ کے اٹھائے، اس دن کے بعد پٹی نہ لگے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت وہ کیا کرے کیا جب کرے؟ رینجرز اس کو گھسیٹ کے لے کر جا رہی ہو تو نہیں، نیچے گر جائے؟ ٹانگ ٹھیک نہیں ہے. اب ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد کون سا علاج ہو گیا ہے ٹانگ کا جو ٹھیک ہو گئی؟ بالکل ٹھیک تھی. تب بھی وہ گاڑی سے اتر کے خود ہی نہیں. گئے تھے. جس دن وہ کورٹ میں تھے، ہاں گاڑی جی. سے اتر کے خود گئے تھے، ویل چیئر پہ تو نہیں گئے تھے. کون؟ عمران خان صاحب، جس دن ان کو کورٹ سے گرفتار کیا گیا. آپ کے سامنے ہے، پورے میڈیا پہ ٹانگ پہ پٹی لگی ہوتی تھی اور وہ بیٹھے ہوتے تھے. آپ کے سامنے ہے. اب چیزوں کو مکس اپ تو نہ کریں. نہیں، میں نہیں مکس کرتا. میں نے تو آپ آصف وہ علی آپ کے زرداری صاحب کو سامنے بھی ہیں. دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کورٹ تک نہیں جا سکتے تھے. آج ماشاءاللہ صدر ہیں، کس دوروں کے کورٹ اوپر میں بھی نہیں جاتے گئے ہیں. آصف علی زرداری؟ ان کی کس کورٹ میں نہیں گئے؟ بار بار درخواستیں دی گئی کورٹ کے اندر کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ پیش نہیں ہو سکتے، وہ چل نہیں سکتے، ان کی کمر میں درد ہے. ایک آدمی اگر کسی دن بیمار ہو اور کسی پیشی پہ نہ جا سکے، عدالت میں درخواست بھیجنا اس کا حق ہے. عدالت اگر کہتی کہ اس کے باوجود بھی پیش ہوں تو وہ ہو جاتے. اگر نہیں، میری سن لینا، اگر عدالت نے انہیں دے دی کہ آج وہ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگلی پیشی پہ پیش ہو جائے. پیپلز تو پیش ہوتے رہے. پیپلز پارٹی یہ مانتی ہے کہ خان صاحب کو گولی نہیں لگی تھی. جی میں یہ کہتا ہوں. صرف آپ اپنی حد تک یا پیپلز دیکھیں پارٹی؟ میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی بات کرنی ہے نا یار. نہیں، کیونکہ وہ میرے ذہن میں جنرل سیکرٹری بھی تو ہے نا، کہ وہ میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو گولی لگی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی جس طرح آپ نے یہ بات کی، یہ ملاقاتوں والی سر بات چیت چل رہی ہے، خان صاحب کی بہنوں کی بھی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں اور ان کی بہنیں بھی وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. ابھی جس طرح آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، تب ہم نے بھی بولا تھا. اور پھر جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوئی تو بلاول صاحب نے اس میں ایوان میں کھڑے ہو کے بے غیرت اور بے شرم کے لفظ بھی بولے تھے. لیکن آج جب خان صاحب کی بہنوں کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کو ہر منگل کو وہاں پر ذلیل کیا جاتا ہے، بلاول صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ پیپلز پارٹی نے نصرت بھٹو صاحبہ، بے نظیر بھٹو صاحبہ، ساری زندگی خواتین کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ دکھایا ہے. ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف بات بھی کی ہے. ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کو اجاگر بھی کی ہے، چیئرمین بھی کرتے رہے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کا رویہ سیاسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جب احتجاج کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب اسلام آباد کے اندر جس وقت بھی چڑھائی کی، لوگوں کی جانوں تک گئی، پولیس مری، رینجرز مرے، آپ کے سامنے. تو ان کا کے اوپر جو ٹارچر ہو رہا ہے نہیں، وہ ٹارچر ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ٹارچر ٹھیک نہیں ہے کسی بھی حوالے حوالے سے. وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ جب بھی کرتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان کا رویہ سیاسی نہیں ہے. اچھا، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سیاسی نہیں ہے. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں نا، پروٹیسٹ کریں، بیٹھیں پروٹیسٹ کریں، پرامن پروٹیسٹ ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ اگر روز کسی چیز پہ چڑھائی کریں گے تو اس کے روکنے کے لیے مزاحمت بھی ہوگی. وہ دونوں اطراف سے ہوتی ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے.
جب بینظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی پورے ملک میں جلاؤ گراؤ ہوئے تھے، جلاؤ گراؤ ہوا تھا، ٹھیک ہے، پوری انفرادی ملک کی طور پہ اکانومی ہوا، کو تباہ کر دیا گیا تھا، نہیں وہ کیا ٹھیک تباہ. تھا آپ سر. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کھپے کا نعرہ لگایا. اسٹیٹس پڑھ لیں سر. آصف علی زرداری نے تب جب کھپے سب کا کچھ ہو گیا تھا سر. نہیں، یہ نہیں ہے، وہ ایک فوری ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. اس ری ایکشن میں کسی جگہ پہ کوئی چیز جلی، کسی جگہ نقصان ہوا، تو اگر وہاں پر فوری جسٹیفائیبل ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں کر یہ رہے؟ فوری تو نہیں ہے نا. یہ تو اب پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن آپ اس کی تو نہ بنائیں کہ ایک رات ایک اسیسینیشن ہوتی ہے، صبح اس کا ری ایکشن آتا ہے، شام میں وہی پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے پاکستان کھپے، اور وہی جماعت کہہ رہی ہوتی ہے کہ بائیک آؤٹ بھی نہیں کرنا، ہم الیکشنز میں بھی جائیں گے. تو میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کو عدالت کے اندر سے گریبان سے پکڑ کر لے کر جایا باہر نکالا جاتا ہے، اس کی ویڈیو باہر وائرل ہوتی ہے اور اس کے ورکرز باہر نکلتے ہیں، تو اس میں پھر کیا غلط ہے؟ 9 مئی کو تو میں بھی غلط کہتا ہوں، آئی کنڈیم دیٹ. 9 مئی غلط تھا. نہیں تو میں اسی 9 مئی کو کہہ تو رہا 9 ہوں نا. مئی کی وجہ سے آپ آج کی تاریخ تک 2026 میں ان کی بہنوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ بلاول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہیں، آصف علی زرداری صاحب کی ایک اگر سٹیٹمنٹ آپ نہیں یہ ہے. کہیں تو پھر عمران خان صاحب ہم تو ہماری طرف فاتحہ پہ بھی نہیں آئے تھے بی بی کی، میں نے تو افسوس کے پہلے لیے بھی کہا نہیں کہ آئے. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ میں جو ہوا آپ وہ سے غلط کہہ تھا. رہا ہوں کہ عمران خان صاحب تو بی بی کی اسیسینیشن پہ فاتحہ پہ بھی نہیں آئے تھے. اگر بے نظیر ایک منٹ ٹھہرے نا، ہر چیز پہ سٹیٹمنٹ دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ پہ کیوں دی تھی؟ تو یہ ہماری مرضی ہے نا کہ کس پہ دینی ہے، یہ چوائس آپ نے سر کرنی ہے. ظلم کے اوپر آپ چوائس یہ کریں گے؟ ظلم کون سا ظلم؟ نہیں، جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ظلم ہوا تھا نا، ہماری اسیسینیشن ہوئی، ہاں ظلم تھا. خان صاحب گئے وہاں پہ افسوس کے لیے، نہیں گئے نا، ٹھیک ہے. وہ ان کی چوائس تھی. ظلم تھا نا تو چوائس انہوں نے کیوں رکھی؟ کوئٹہ میں 100 آدمی مر جاتا ہے ہزارہ کا، خان صاحب نہیں جاتے وہاں پہ، ظلم تھا نا، خان صاحب نہیں گئے، ان کی چوائس تھی. پارا چنار کے اندر لوگ مر جاتے ہیں، خان صاحب سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ظلم نہیں تھا؟ لاشیں سڑک پہ پڑی رہی، چوائس تھی ان کی. اسرائیل کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، خان صاحب یا ان کی بہنوں کا بیان نہیں آ رہا، ظلم ہے نا، بلاول صاحب چوائس ہے نا. ایک ٹویٹ نہیں ہے بلاول صاحب کا اسرائیل کے خلاف، ابھی جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ابھی ہے تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پیپلز پارٹی ہو، جنرل سیکرٹری ہو، تمہارا موقف پارٹی کا موقف ہے، تو جب میں نے دیا ہے تو پھر ساری پارٹی کا آ گیا نا. کیا پی ٹی آئی نیئر بخاری جنرل سیکرٹری ہیں نا، سیکرٹری جنرل ہے نا، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، ساری پارٹی کی طرف سے آ گئی. پریزیڈنٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی ہے نا، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، سب کی طرف سے آ گئی. ایک طرف سے تو پوری جماعت کی طرف سے کچھ نہیں آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے اگر کسی کی سٹیٹمنٹ نہیں آتی اور پوری جماعت دے رہی ہے تو آپ پی ٹی آئی نے ایران میں اسرائیل کا جو حملہ ہوا، امریکہ کا جو حملہ ہوا، اس میں انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کیا. آپ کو اپنی انفارمیشن سے ٹھیک کرنی سر نہیں پڑے گی. کیا. مجھے علیمہ خان کی کوئی سٹیٹمنٹ دکھائیں. پھر آپ سنگل آؤٹ نہ کریں. جب میں اب سنگل آؤٹ ہو گیا، جب میں سنگل آؤٹ ہو گیا. اچھا آپ سنیں سر، بھائی بلاول صاحب سے آصف علی زرداری بڑے ہیں. میں بتاتا ہوں سر، سنیں. آصف علی زرداری بڑے ہیں، کیوں چیئرمین ہیں. اگر چیئرمین دیتا ہے، کیا علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کی ممبر ہیں یا کوئی لیڈرشپ ہیں یا کوئی ان کی کارکن ہیں؟ ہر روز تو علیمہ خان صاحبہ جو شیر افضل مروت کو نکال رہی ہوتی ہیں، گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، جب ان کا تعلق کی جماعت سے کوئی نہیں ہے. سر کیا ان کے پاس کبھی کھوسا صاحب کے بارے میں ان کی زبان پہ عجیب عجیب سے الفاظ. کوئی عہدہ ہے نہیں ہے ان کے پاس کوئی عہدہ. ان کے لیکن بلاول صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں. نہیں ہے ہاں، وزیر خارجہ اب نہیں ہے، اب نہیں ہے وزیر خارجہ. اب کیا ہیں بلاول صاحب؟ کیا ہیں بتائیں نا. مجھے تو یہی لاسٹ انفارمیشن ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہیں. اب آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو سر آپ سے بات کرنا ہی فضول اضافہ ہے. کر دیں سر. وہ نہیں ہے وزیر خارجہ. کیا ہے سر اب؟ وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ایم این اے کچھ بھی نہیں ہے. تو چیئرمین اور ایم این اے، چیئرمین پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا. کو چیئرمین جو ہے وہ آصف علی زرداری ہے اور ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی. بلاول بھٹو صاحب کی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آج ہو گئی ہے. ہاں، لیکن وہ ہمارے آگے والے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ آگے والے ہیں نا، تو آگے والی آگے دیکھی جائے گی نا. مفروضوں پہ آپ دنیا کھڑی کر رہے ہیں. ان سے یہ سوال پوچھا گیا نوبل انعام کا، ٹرمپ والا، انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. یہ کیا وجہ ہے؟
نہیں، اب آپ کو اگر آپ پرسنل ہیں چیئرمین کے ساتھ میں تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا کہہ ہوں، رہا آپ ہوں، کہتے ہیں کہ میں ان کی آپ سے بات کر کہہ لو، رہا میں ان سے ہوں، پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ پرسنل ہو گئے. میں نون لیگ کا پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہماری ان سے صلح ہوگی. میں خان صاحب کا پوچھتا ہوں، میں نے آپ یہ کہتے کہا ہیں کہ ہی یار نہیں، میں اس کو میں نے ٹارگیٹ یہ نہیں کہا کرنا ہی نہیں، چاہتا. میں نے نون لیگ سے صلح کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. یہ صلح ہی ہوگی نا سر، کس کہ ٹائم میں آپ نے کٹھے صلح کی بیٹھ بات؟ گئے، آپ حکومت میں اپنے بیٹھ گئے. پاس سے باتیں کر کے اور میرے وہ منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. سر آپ دونوں کٹھے صلح کا بیٹھ گئے، لفظ آپ میرے نے منہ سے حکومت نکلا ہے، آپ نے حکومت بنا صلح لی. کا لفظ میرے منہ صلح سے کا لفظ نکلا ہے. نہیں نکلا، لیکن آپ نے حکومت بنا نہیں لی ان نہیں کے نکلا ساتھ. تو آپ نے صلح کا لفظ میرے منہ میں کیوں آپ نے ڈالا؟ خود کہا کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم آگے اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر آگے چلتے ہیں. تو جب اختلاف بھولے جاتے ہیں وہ صلح نہیں ہوتی ہے، نہیں، وہ لڑائی صلح ہوتی نہیں ہے. ہوتی، وہ لڑائی ہوتی ہے. وہ صلح نہیں وہ ہوتی. کیا ہوتی ہے سر؟ وہ آپ دیکھیں، یہ ملک ہے نا، اس میں ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ نے کام کرنا ہے. اگر کوئی اپوزیشن ہوتی ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، ٹریئری بینچز کی اپوزیشن کے ساتھ دشمنی تو کوئی نہیں ہوتی. ایک اختلاف رائے ہے نا، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، وہ اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صلح نہیں ہے. اگر ساتھ نہیں، صلح اور لڑائی تو ہے ہی نہیں ہے. لڑائی تو تھی، جس کو آپ لڑائی، اور ہم تو نہیں نہ لڑے یار، جو ایک طرف سے ہوتی ہے وہ لڑائی نہیں دونوں ہوتی، طرف وہ سے لڑی زیادتی گئی. ہوتی ہم ہے. نے 30 سال یہ لڑائی دیکھی. نواز شریف چور ہے اور ہم نے سنا بھائی بے نظیر بھٹو اور آصف علی ایک زرداری سیکنڈ چور ہیں. سر ایک سیکنڈ، ہم نے کس جگہ پہ ان کی خواتین یا ان کی ذاتیات پہ حملے کیے ہیں؟ دیکھیں، باقی سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اس میں آپ جلسوں کی گفتگو اور ہوتی ہے، آپ کی پارلیمان کی گفتگو اور ہوتی ہے. یہ پوری دنیا میں ہے، یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے. کیا کچھ امریکہ کے الیکشن میں صدارتی جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے نہیں جلسوں کہا میں جھوٹ جاتا. بولا جاتا ہے نا، پھر جلسوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے. وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اس جھوٹ میں بولا کئی ہوتا جھوٹ ہے، بھی جھوٹ ہوتے ہوتا ہیں، ہے نا کئی سر، صحیح بھی ہوتے جھوٹ ہیں، ہوا نا. کئی نہیں، صحیح نواز بھی. شریف صاحب چور ہیں. دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے سٹارٹ میں کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. نواز شریف صاحب چور نہیں ہیں. میرے پاس ٹھیک کوئی ہے، ثبوت نہیں ٹھیک ہے. ہاں. وہ چور ہیں، وہ چور نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ کے عدالت پاس نے کرنا ثبوت نہیں ہے نا، تو ہاں پھر جی. آپ کہہ دیں نواز شریف صاحب چور تو نہیں ہیں. میرے ثبوت اکٹھے کرنا میرا ذمہ داری نہیں ہے میں نا. آپ کے ثبوت وہ ڈال تو نہیں رہا آئیوں ہوں نے اکٹھے کرنے اور عدالت میں سر. پیش میں وہ تو کرنے. پوچھ نہیں رہا. ایک بندہ جس کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چور نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے. دیکھیے، یہ آپ کو پتا یا آئیو کو پتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سنا ہے، ان پہ جو الزامات تھے وہ عدالتوں میں ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر وہ چور صاحب، دیکھیں اب عمران خان صاحب کو عدالتوں نے چور ڈکلیئر کیا. میں نے تو نہیں کیا، میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عدالتی فیصلہ ہے، وہ غلط ہے، صحیح ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. جو عدالتی فیصلہ ہوگا وہ غلط ہے، صحیح ہے. بھٹو شہید کو عدالتوں نے اسیسینیٹ کیا، عدالتی قتل ہوا، عدالتوں نے تسلیم کیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ، بلکہ ان ججز نے تسلیم کیا جو اس بینچ میں تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. تو اگر ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوگا تو وقت آئے گا، یہ اپنی ان کی بے گناہی آئے میں گی. پیپلز پارٹی کے ترجمان سے نہیں پوچھ رہا، میں سید حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب نے کرپشن کیا؟ آپ بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ کو پتا ہوگا. دیکھیں، میں نے سنا ہے اس میں تو ہے. اب آپ جو میں نے سنا ہے، میں نے سننے پہ بات کی، آپ نے کہا آپ سننے پہ چل رہے ہیں. اب آپ سننے پہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. آپ نے سنا کہ یہ چور ہیں. آپ نے میرے سے سوال کیا ٹھیک ہے، میں نے آپ سنا میری سن کہ لیں. نواز شریف صاحب چور ہیں. چلیں آپ پہلے بات پوری نہیں، کریں، ہو گیا میں پھر کروں ہو گا. گیا اب پھر کریں، نہیں دوبارہ سر، کریں. آپ کریں. اب مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کریں. سر سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، کرپٹ ہیں؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے چور ہونے کا. میں نے سنا ضرور ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ میں انہیں چور کہتا ہوں. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، وہ چور کہے، وہ بے گناہ کرے، وہ عدالت کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے. آپ نے کبھی آصف علی زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ نے ملٹیپل ٹائم کہا کہ یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، تو مجھے کوئی ثبوت دے دیں تاکہ میں کہیں پہ نہیں، میں نے نہیں کہا. ایسا کیوں سر؟ یہ میری مرضی ہے، میری چوائس ہے، میں آپ کو نہیں پوچھوں نہ لگتا کہ پوچھوں. ملک کا پیسہ اگر کسی نے لوٹا ہوا ہے تو آپ وہ سامنے لے وہ کر پیسہ میرا بھی ہے، وہ صرف آپ کا نہیں ہے. آپ سے زیادہ شاید میں ٹیکس دیتا ہوں. وہ یہ کہنا آپ کا بنتا نہیں ہے کہ وہ ملک کا پیسہ ہے. وہ جتنا آپ کا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے. مجھے اس کا شاید آپ سے زیادہ دکھ ہو، تکلیف ہو. اب میں اس تکلیف کے لیے ہر وقت لوگوں سے ثبوت مانگتا پھروں، کیا دے دے یار لوگوں سے مجھے. نہیں مانگنے، آپ نے اپنے چیئرمین سے کہنا. تو میں نے نہیں مانگا، سیکٹری ہیں، میں نے نہیں مانگا. ٹھیک ہے. ہاں، میں نے نہیں مانگا. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں
سارے کہتے ہیں، غلط شہباز شریف صاحب کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ کرپٹ ہیں، چور غلط ہیں، کہتے میں ہیں، گھسیٹوں گا ان کو غلط لاڑکانہ کی کہتے ہیں، سڑکوں کے اوپر. وہ کرپٹ ہیں آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ہے، آصف علی زرداری صاحب کرپٹ نہیں ہے، اور نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے نہیں بارے ہے. میں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ نے کبھی ان سے مانگے بھی ہاں، نہیں. جس کا عمران مجھے خان صاحب پتہ ہے، کرپٹ ہیں، جس کو چور میں ہیں؟ جانتا ہوں، ہاں. اس کا مجھے پتہ ہے، جس کا عمران میرے خان پاس، صاحب کرپٹ ہیں، چور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کی چوری کے بھی. اس نے خود جو مانا ہے کہ میں نے اپنی گھڑی بیچی ہے، ہیں. وہ اتنا ایک پتہ ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی پتہ نہیں. گھڑی بیچی اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی کیس، گھڑیاں، سارے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ ٹھیک آپ ہوا؟ پرسنل سوالات ان سے پوچھیں نا، نہیں، میں تو آپ کو آپ بتا، پیپلز پارٹی میرے کے پاس ہوتے ہیں نا، میں یوسف اس لیے رضا پوچھ کا رہا بھی ہوں. کوئی ثبوت نہیں ہے. ہوں. میں نے کبھی یوسف رضا کو بیٹھ کے ڈیفینڈ تو نہیں کیا. ہوں. میرے پاس نہ ان کی بے گناہی ہے، نہ ان کی گنہگاری ہے. میں ان کا کیا کروں؟ اچھا، پنجاب کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہی ہے اپنا فیوچر؟ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، اور نظریات کمزور پڑ سکتے ہیں حالات اور واقعات کے مطابق. آج اگر پیپلز پارٹی کمزور ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کم بیک کرے گی. آپ کے پاس کیا موٹیو کیا ہے پنجاب میں دینے دیکھیں کے لیے؟ ہمارے، آپ کیا ڈیلیور کریں گے دیکھیں پنجاب کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے بڑا تو نظریہ ہے، ہوں. اور یہ نظریہ آج کا نہیں ہے. ہوں. یہ تو بلے شاہ نے بھی کہا تھا، گلی جلی تے کلی، جس کا روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی نے کہا. یہ تو ایک عام آدمی کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہی ہے. اور آٹا، پیپلز، آپ کو پتا ہے آٹا آج کتنے کا کلو ہے؟ نہیں مہنگائی ہے تو اسی لیے تو میں کہہ رہا کتنے کا ہوں، کلو ہے؟ میں اسی لیے تو نہیں، مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد. سر آپ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا میری کہ آٹا میری پر عرض کے جی سنیں نا، کتنے کا کلو ہے؟ مجھے من کے حساب سے تو گندم کا پتہ ہے جو ہماری بکی ہے. غریب من کے حساب سے نہیں لیتا، آپ زمیندار ہیں. میں غریب کا پوچھ رہا ہوں، میں آپ غریب کے قریب سیاستدان ہیں یا زمیندار کے ہیں؟ 80% جو ہے نا وہ دیہاتی لوگ ہیں، ہوں. اور وہ من کے حساب سے ہی بیچارے نہیں، لیتے ہیں. آٹا پر کلو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غریب نہیں، اس کتنے کا کا لے کلو رہا آپ نکال لیں، ہے. ہوں. اس کا کلو آپ بنا لیں، میں آپ کو من میں بتا دیتا ہوں. پنجاب میں آپ کیا اپنا جو ہے وہ نظریہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ اس کو کیا سیل کریں گے پنجاب کے ہم اندر؟ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر ایگریکلچر ریفارمز لائیں گے، ایگریکلچر کو بہتر کریں گے، اور وہی ایک ایگریکلچر ہی ہے ہمارے پاس جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے سندھ ہیں. کو دیکھنے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں لوگ ووٹ دیں گے؟ نہیں، سندھ میں کارکردگی، اگر آپ تعصب کی اینک اتاریں اور میرے ساتھ چلیں تو وہاں پہ آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں اپنی اینک سے سندھ نہیں جو ہے پوچھ نا رہا. وہ صرف کراچی کا کراچی نہیں ہے، مجھے پتا ہے. نہیں ہے. ہاں جی، ہاں جی. سندھ پورا جو ہے انٹیریئر اس سندھ، میں سارا آپ رورل سندھ، سب کچھ ہے. سارا ہاں، ہے، سب کچھ ہے. اس میں آپ اگر این ایف سی ایوارڈ میں سے دیکھیں کہ سندھ کو کیا مل رہا ہے، سندھ دے کیا رہا ہے، اور سندھ کو واپس کیا مل رہا ہے، تو وہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ان کے ساتھ میں زیادتی نے ہو سر رہی ہے. اپنی تعصب کی اینک اتاری اور میں نے پھر انٹرنیشنل رپورٹس دیکھی، سروے کی. اب پیپلز پارٹی جو ہے اس میں سندھ کے اندر میں بات کروں گا، سندھ کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے، غربت کی لکیر ہے، وہ 28 سے بڑھ کر 32.5 کے اوپر آ گئی ہے. اور یہ 6 سے 7 ملین بچے اس وقت پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے، اور یہ پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ بچے ہیں. 2 ہو گیا آپ کے پاس. تیسرا سر، اس وقت تقریباً جو ہے وہ 48% بچے رولر سندھ کے وہ سٹنٹڈ ہیں. 48% سب سے ہائیسٹ ریشو ہے یہ پورے سندھ کی. رولر ایریاز کے اندر سندھ کی جو آپ نے بات کی، صرف کہ سندھ صرف کراچی نہیں ہے، وہاں پر 48% ان امپلائمنٹ ہے، اور پاورٹی ریٹ بھی 50% ہے وہاں کے اوپر. یہ بھی میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں رولر سندھ کی آپ کی یہ بات کر رہا ہوں. پھر اگر کراچی کی بات آ جائے تو جتنی شوبز انڈسٹری ہے، میرا نہیں خیال کہ شاید آپ دیکھتے نہیں، وہ تمام کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کاش مریم نواز صاحبہ یہاں پر آتی. ہماری سڑکیں، ہم وہاں پر گٹروں کے اندر بچے مرتے دیکھ رہے ہیں روز، کم از کم 5 سے 10 اموات ہم ٹینکر مافیا سے دیکھ رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے موبائل کی خاطر گولی مارتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ سندھ میں پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے سر، اور یہ میری اینک نہیں ہے، یہ سب سروے رپورٹس ہیں سر. یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سندھ میں آئیں. جس 48% کا آپ کہہ رہے ہیں نا، سب سے پاورٹی زیادہ لائن جو ہے، پاورٹی لائن نہیں ہے. آپ نے بے روزگاری کی ہاں، بات کی ہے رولر ایریاز کے رورل ایریاز کے اندر، اور کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس، 32% آپ صحت کو نے، نہیں ہے، علاج نہیں ہے، تعلیم میری نہیں سن ہے. لینا. ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں، 2022 کے فلڈ میں 19,000 سکول اڑ گیا تھا، اور اس میں سے ابھی تک صرف 4,000 بنا ہے. اب مجھے بات کر لینے جی جی، دیں. اب آپ آپ نے، بولیں. میرے خیال ہے میں نے آپ کو جی جی، اب انٹرپٹ آپ بھی بولیں، نہیں اب کیا، آپ آپ اس نے کو کریں، پوری بتائیں.
قوت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر لی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ سندھ میں کوئی اس طرح کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن آپ کے باقی پاکستان سے سندھ آج بھی آگے ہے. آپ سندھ کا ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 48% لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. وہاں پہ تھر پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، جہاں پہ تھر کول جنریٹ ہو رہی ہے آپ کی انرجی. تھرکور پاور پلانٹ سکینڈل جو نکلا تھا. ہاں جی، سکینڈل نہیں تھا وہ، وہاں پہ کوئی سکینڈل نہیں ہے. نہیں ہے، نکلا تو تھا، نہیں ہے کوئی سکینڈل آج تک تھر کول. میں ٹاپک نہیں چینج کرتا، نہیں میں ٹاپک چینج نہیں کر رہا، نکلا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی تعصب کی اینک ہے. جس تھر کول کو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہی سکینڈل ہے کہ وہ ایک مدت تک بی بی کا وہ ویژن تھا، اور بی بی سے لے کے اب وہ چیئرمین بلاول نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. کسی نے اس کو سٹارٹ نہیں کرنے دیا گیا. وہ ہوا، اس سے تھر کی جو محرومیاں تھی، غربت تھی، وہ دور ہوئی. وہاں پہ آج آپ جا کے دیکھیں تو خواتین کو بھی امپلائمنٹ ملی ہوئی ہے، خواتین بھی وہاں پہ نوکری کر رہی ہیں. وہاں پہ آر او پلانٹس، جہاں پہ آپ پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، جہاں پہ روز آتا تھا کہ یہاں پہ اتنے بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے مر گئے، آج ان لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ فوڈ مل رہا ہے. گندم بھی مل رہی ہے، پینے کا پانی بھی ہے، اور گاؤں کے گاؤں وہاں پہ نئے جو بنا کے دیے ہیں. جس فلڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس فلڈ میں اس کے نقصانات واقعہ بہت زیادہ ہیں، اور وہ جتنا بڑا فلڈ تھا وہ ایک دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے، یا جو دریا کے کنارے رہتا ہے نا، اس کو ہی وہ تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں ہوتا. اس تباہ کاری کو کم کرنے کے لیے چیئرمین بلاول کی دن رات کوششوں کی وجہ سے لاکھوں گھر جو ہیں وہ تعمیر ہو چکے ہیں، اور ابھی ہو رہے ہیں، جس میں سکولز بھی ہیں، جس میں دیگر جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ہے. آپ جا کر آپ میرے ساتھ آئیں، ہمارے کئی دوست جن کی رائے یہی ہوتی تھی، وہ جب جا کے دیکھتے ہیں تو آن گراؤنڈ چیزیں اور ہوتی ہیں. میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور یہاں پہ نہیں ہیں. سب سے زیادہ نوکریاں وہ پیپلز پارٹی نے دی ہیں، پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، دیگر پاکستان کے اندر بھی. اور صرف نوکریوں میں ہمارے لوگوں کے خلاف کیسز بنے، وزرائے اعظم کے خلاف، وہ راجہ پرویز اشرف نے بھی فیس کیے، وہ گیلانی صاحب نے بھی فیس کیے. اندر رہ جیلیں کاٹی باقاعدہ کہ آپ نے نوکریاں دی ہیں. گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، جن کو ہٹا دیا گیا تھا کرپشن کی وجہ سے. ہاں جی، کرپشن کی وجہ سے نہیں ہٹایا گیا. لیکن نا یہی تعصب کی اینک ہے. اگر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کو کس وجہ سے ہٹایا گیا تھا تو سر کس وجہ سے ویسے ہٹایا گیا تھا؟ نہیں، آپ نے کرپشن کا کہہ دیا نا. میں کریکشن چاہ رہا ہوں نا اپنی. آپ نے کرپشن کہہ دیا نا سر. آپ مجھے میرے پاس بھی بڑے ہیں، میں آپ کو کہہ دوں سر. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کریں نا سر. آپ کو اتنا سوچنا چاہیے، آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں سر؟ میں غلط ہو ایک سکتا چیز ہوں سافٹ ویئر میں آئی ہوئی ہے سر. میں غلط ہو سکتا ہوں. وہ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے سر؟ آپ اس دیکھیں، اگر سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے سر دیکھیں تو اس کو تو ٹھیک نہیں، ایسے نہ کریں. آپ ایک منٹ ٹھہرے. یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے لیٹر نہیں لکھا وہ سوئز حکومت کو، سپریم کورٹ کے کہنے اس پہ ہٹایا گیا تھا. کرپشن اس میں کون سی تھی؟ تو آپ مجھے کریکٹ کر دیتے. میں نے آپ کو کریکٹ کیوں کرنا ہے؟ آپ کا سافٹ ویئر ہے. آپ یہ ڈیسائیڈ کیسے؟ آپ یہاں پر یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے تعصب لے کر بیٹھا ہوں. میں ڈیسائیڈ کر کے نہیں بیٹھا، میں پورے یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں. آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ مجھے کنفرم ہو نہیں گیا، میں کنفرم ہوں. مطلب ہے کہ یہ میں یہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوں. نہیں، یہ اس میں آپ کو شک کیوں محسوس ہو رہا ہے میرے پہ؟ مطلب اگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کراچی، آپ نے مجھے یہ نہیں پوچھا، آپ نے کہا جی یوسف رضا کو کرپشن میں نکالا گیا تھا. میں نے آپ کو لائن دی. نہیں، آپ نے مجھے لائن نہیں دی. آپ نے مجھے کہا ہاں بالکل نکالا گیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں وہ تو سپریم کورٹ والا لیٹر تھا. سر ریکارڈنگ ہے سر. یار میرے ریکارڈنگ ہے. میں نے آپ کی بات کو، میں اپنی سر غلطی، میں نے آپ کا میں اپنی غلطی نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، وہ سافٹ ویئر کا ایشو ہے یار. آپ کی غلطی کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے.
سافٹ ویئر کا ایشو ہے. یعنی کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں کہ کراچی میں کوڑا ہے، کراچی میں سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، کراچی میں بچے مر رہے ہیں، کراچی میں ٹینکر مافیا ہے، کراچی میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، وہ پنجاب میں ہو، ادھر بھی وہ قابل مذمت ہے اور باعث شرمندگی ہے. کراچی میں ہو وہاں بھی قابل مذمت اور باعث شرمندگی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کہیں بھی ہو، کہیں پہ 1 ہو، کہیں پہ 10 ہو، یہ آپ کو اچھا بہتر، اچھا اور برا ثابت کرنے کے لیے تعداد نہیں ہونی چاہیے. 1 بھی نہیں ہونا چاہیے اور 10 بھی نہیں ہونا چاہیے. پچھلے 18 سال میں تو کراچی میں پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں. تو میں اس اینگل میں بات کروں کہ بہتری نہیں، پیپلز پارٹی 18 سال میں نہیں ہے. 2008 کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ وہاں پہ لوکل باڈیز میں آئی پہلی دفعہ ہے کراچی کے اندر. پہلے نہیں تھی. پہلے جماعت اسلامی بھی رہی ہے، MQM رہی ہے، ان کے پاس رہا ہے. بالکل وہ دور جو تھے ان میں یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو پایا. تو اب پیپلز پارٹی تو اب آئی ہے اور اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس میں بہتری لائی جائے. 1972 میں بھی پیپلز پارٹی جب بھٹو صاحب، اور 2008 کے بعد بھی آپ اس کو نہیں مانتے؟ آپ کو نہیں پتا اس وقت بھی وہاں پہ حکومت جو تھی وہ پیپلز پارٹی کی نہیں تھی. وزیر اعلیٰ ہونا، وزراء کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہونا وہ حکومت نہیں ہوتی ہے. دیکھیں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ کام کرتی ہیں نا. اب جو میونسپل کارپوریشن کا کام ہے، آپ اگر وہ وزیر اعظم سے لینا چاہیں، یہی تو چیز ہے. یہی تو چیز ہے کہ جو ایک صوبہ ہے جس میں آج بھی لوکل باڈیز موجود ہیں، اور آپ کو آج بھی اسی صوبے پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں جواب دے. بھائی جب ان کی لوکل باڈیز ہیں تو وہ لوکل باڈیز کا کام لوکل باڈیز نے ہی جواب دینا ہے نا. اگر وہاں پہ پینے کا ایشو ہے پانی کا تو لوکل باڈیز کا کام ہے نا. اگر کراچی سینیٹیشن کا ہے تو وہ ان کا کراچی کے اندر سڑک خراب ہے، وہاں پر گٹر کے مین ہالز نہیں ہیں، وہاں پر نہیں، پیپلز پارٹی وہاں پر پانی پینے کا نہیں ہے، وہاں پر علاج نہیں ہے، تو اس کا جواب دے پیپلز پارٹی نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جتنا سندھ کے اندر ہیلتھ پہ کام کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ NICVD کیا چھوٹا پروجیکٹ ہے؟ یہ چھوٹا پروجیکٹ ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کیا وہ چھوٹا پروجیکٹ؟ چھوٹے چھوٹے اضلاع میں وہ موجود نہیں ہے. سکھر میں، رورل ایریاز میں آج بھی ہیلتھ کے پرابلم ہے. سب سے بڑا میں کہتا ہوں NICVD سکھر کے اندر ہو تو کیا وہ چھوٹا سا ضلع نہیں ہے؟ لاڑکانہ میں ہو، 8 کے 9 تو ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں جن کے اوپر NICVD ہے. گمبٹ بڑا پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ نہیں. NICVD بھی بڑا ہے. اگر آپ مانیں نا تو NICVD بھی بہت بڑا پروجیکٹ. میں نے تھوڑی سی تعصب کی آنے کو اتار دی تو میں نے گمبٹ کو مان لیا. نہیں، میں نے مانا کہ گمبٹ بہتر، بہت اچھا. وہ پہنے رکھے، میں اس کو نہیں کہتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ NICVD بھی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. پھر سائبر نائف ہے جناح ہاسپٹل کے اندر، وہ بھی کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے. پھر ٹراما سینٹرز ہیں اور ہزاروں ایسی SIUT ہے وہاں پہ، وہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. اور عام آدمی پہ وہاں پہ تو آپ کے پنجاب کے لوگ بھی جاتے ہیں، KP سے بھی جاتے ہیں، بلوچستان سے بھی جاتے ہیں، کشمیر سے بھی جاتے ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ساروں میں، SIUT میں بھی، تو یہاں پر بھی ہے نا، پنجاب میں بھی. آپ یہی فرق دیکھ لیں یہاں پہ اور وہاں پہ. آپ جائیں گے آپ کو فرق محسوس ہوگا. وہاں پہ آپ کا بغیر سفارش کے بھی علاج ہوتا ہے. آپ یہاں PIC میں آپ کو لگتا ہے سفارش ہوتی ہے؟ مجھے دیکھیں، آپ ہر چیز کا کمپیریزن نہ شروع کر دیں. سر آپ نے شروع کیا، آپ نے کہا یہی فرق لے لیں، وہاں بغیر سفارش علاج ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہاں سفارش کے ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کے پنجاب کے لوگ بھی جا کے علاج کرواتے ہیں اور ان کو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں تو ہمارا کوئی ہو. یہاں پہ مجھے بتا دیں کتنے علاج کے لیے سندھ سے آ رہے ہیں، دل کے علاج کے لیے PIC میں کتنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ میرے خیال ہے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اب جس کے گھر میں علاج ہو رہا ہو اس کو لاہور آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ لاہور والے پھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ کون لاہور والے؟ یہاں پہ وہ فری علاج نہیں ہے. PIC کا PIC میں بھی نہیں ہے، کسی میں بھی فری نہیں ہے. وہاں پہ 100% فری ہے. میں یہ لائن لے لوں یہاں سے کہ پورے پاکستان میں سندھ کے اندر
علاج مفت ہے مفت ہے کمپیئر ٹو پنجاب ہاں جی، اور بہتر اور علاج وہ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پنجاب کو کئی دفعہ کہا کہ آپ وہ ماڈل لے لیں، وہ چل بھی رہا ہے، سب کا علاج بھی ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کامران ٹیسوری صاحب کو ابھی عہدے سے فارغ کیا گیا، گورنر صاحب کو، تو یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیوں کیا ہے؟ نہیں، یا آپ میرے نے علم میں پوچھا؟ نہیں ہے، میں نے تو رات ٹی وی پہ ہی دیکھا ہے جی کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئے گورنر بن کوئی گئے. آپ کا انالیسس ہے اس کے اوپر یا آپ کوئی کمنٹ بھی نہیں کرنا میرے چاہتے علم میں اس کے نہیں ہے اوپر؟ کیا کوئی ہوا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم. یہ جس طرح پیپلز پارٹی ہے، ہم نے بھٹو صاحب کے دور سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے تشدد بہت برداشت کیا، وہ ڈکٹیٹرشپ کا ہو، وہ دوسری ٹرمز میں ہو، ہمیشہ انہوں نے تشدد برداشت کیا. اور ہمیشہ سیلنگ پوائنٹ پیپلز پارٹی کا یہی تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، ہماری خواتین کے اوپر بھی ظلم ہوتا رہا ہے. ابھی پیپلز پارٹی کیوں بدل گئی؟ ابھی پیپلز پارٹی جب تحریک انصاف کی باری آئی، ابھی ریسنٹلی اگر ہم علیم شیخ صاحب کی بات کریں یا ایم این اے فہیم خان صاحب کی بھی بات کریں، ان کی جو تصاویر آئیں، جو ویڈیوز آئیں، کراچی پولیس نے ان کو اٹھا کے جو تشدد کیا، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہم نے پورا 20 منٹ اس کو ڈسکس کیا ہے ہم نے. نہیں، ہم نے اس کو نہیں ڈسکس کیا کہ کراچی پولیس اٹھا کر لے کر ابھی جاتی ہے آپ ایم این اے نے ایم پی ایس کو. جو خان صاحب کی بہنوں پہ تشدد کی بات کی تھی وہ تحریک انصاف ہی تھا نا، تو وہ آپ کافی نے کہا وہاں کوئی ہم نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی. کیا اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟ ان کی بہنوں کے اوپر نہ کوئی پیپلز پارٹی کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں. میں نے تو کہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں سر میری کہ پوڈکاسٹ ظلم میں جو اس ہے، سے پہلے تو نہیں دی کبھی بھی اسٹیٹمنٹ، بہنوں کے میں نام نے کے اوپر پہلے بھی کبھی دی نہیں ہے، دی میں نے statement. کئی ٹی وی پروگرامز میں دی. سر ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بھیج دیجیے گا واٹس ایپ کے اوپر، میں وہ لگا دوں گا سر اس کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو کلیریفیکیشن ہو جائے کہ آپ نے علیمہ خان نہیں، صاحبہ میرے کے ان کی پروگرام بہنوں کے پڑھے حق ہیں میں بولا آپ، ہے. وہ یوٹیوب سے اٹھا لیں. مجھے اور کوئی بھیج دیجیے گا. آپ کے تو ماشاء اللہ سر 500,000 نہیں تو میں پروگرام اب ہوں گے. یہ تو نہیں نا، یہ تھوڑا سا آپ بھی ہوم ورک کر لینا. اب بالکل وہ صحافت بھی ہم نے دیکھی ہے جو ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی اور اخبار چھپتی تھی. اب آپ بالکل یہ نہ اتنے ریلیکس ہو جائیں کہ سر میں ریکویسٹ یہ آپ کروں، تھوڑا آپ کے سا ہوم ہزاروں ورک کیجیے پروگرام گا ہوں نا، گے آپ کو مل جائے گی. سر، آپ کے ہزاروں پروگرام ہوں گے. میں نے صرف یہ ریکویسٹ سر کی کہ مجھے کوئی ایک آپ بھیج سرچ دیجیے کریں گا. نا، تھوڑا سا سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایم این اے فہیم خان صاحب والا بھی ہاں جواب دے دیں. یہ جو بالکل. دو کو کیا، یہ اگر آپ کہتے ہیں تو تشدد پکچرز کسی دکھا دوں. جگہ پہ بھی ہو، وہ کسی پہ بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے. تو آپ نے کیا نا یہ تو. دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے نا، تو سندھ میں آپ کی تو گورنمنٹ میں ہے نا. کہہ رہا ہوں نا ہماری گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے یہ تشدد یہ کیوں کیا؟ تو یقیناً یہ آپ سوال سندھ گورنمنٹ سے کیجئے گا. میں پیپلز پارٹی سے کر رہا ہوں بھائی میں تو اس کی مذمت کر رہا ہوں نا، میں پیپلز پارٹی پنجاب ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تشدد جس جگہ بھی ہو وہ قابل مذمت ہے. تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا کا تعین تو عدالت کرے گی. میں تو اس کی سزا کا عدالت میں تو تعین کیس ہی نہیں چلتا. نہیں جانا چاہیے نا. آپ کیوں جب پیپلز پارٹی پہ آپ تشدد کی ہوتا تھا، عدلیہ آزاد ہے بابا، آپ عدلیہ میں جا سکتے ہیں. آپ کیسے صبح جا سکتا فائل ہوں لے میں کے عدلیہ چلے میں؟ جائیں. عدلیہ میں تو کیس ہی نہیں سنے جا رہے. تو جائیں نا. یہ عدالت کیس نہیں سن رہی. 3 سال کے بعد کل ایک کیس لگا ہے اور اس کو اٹھا کے انہوں نے عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کریں. سر یہ آپ کا عدالت کے سامنے بنتا ہے. عدالت کے سامنے پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرنے جاتی ہے، ان کو پولیس والے اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو آپ ساتھ سندھ ہوا میں پی کریں ٹی آئی نا. پروٹیسٹ کرنے جاتی ہے، عدالتوں کے ساتھ جاتے ہیں، کچہریوں میں جاتے ہیں، ان کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے. اور پھر یہ اٹھا کے لے جاتی تو پھر جانا تو آپ نے عدالت کے پاس ہی ہے نا. میں تو نہیں اس پہ کچھ بھی کر سکتا. میں پیپلز پارٹی سے بڑا اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں مایوس ہو رہا ہوں. آپ پہلے ہی بڑے مایوس ہیں. آپ مایوسی تو مایوسی تو مقدر بن چکا ہے. میں اینٹائی آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہوں. آپ دیکھیں نا، یہ تو اب سافٹ ویئر کا پرابلم ہے نا. تو یہ تو مایوسی تو اب میرے بس کی تو نہیں ہے. آپ کی مایوسی دور کرنا مشکل ہے. آپ ہی کر سکتے ہیں نا. آپ ہی بہتری مجھے دکھا سکتے ہیں نا. میں سر کیسے میری تعصب کی ہے نا جو آپ نے مجھے پہنا دی پہلے ہی. میں نے نہیں پہنائی. آپ نے میں نے نہیں پہنائی. میں نے نہیں پہنائی. آپ نے خود پہنی ہوئی ہے. میں نہیں پہنتا. میں تو اتار کے بیٹھ گیا ہوں. کوشش کر کے بیٹھ گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ظلم ہوا، آپ نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ نے آواز نہیں اٹھائی. آپ کہہ رہے ہیں میرے 1000 پروگرام میں جا کے ڈھونڈ لو. میں کہہ رہا ہوں ڈھونڈ لو نا. اب آپ کو خبر بنا کے میں دیتا ہوں. خبر نہیں چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹکر بنا کے بھی میں دوں. سر وہ بھی نہیں چاہیے. بھائی آپ کو آپ کا ادارہ پے کرتا ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کی ٹیم نے یہ چیزیں ڈھونڈنی ہے. آپ ڈھونڈیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے میں نہیں لگا سکوں گا. ہر تو چیز پھر آپ کی پبلک بیشنگ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. میرے ساتھ آپ زیادتی کر لیں. سر میں نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کر لیں.
سر میں نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کر لیں. میں چاہتا ہوں پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے, یہاں پر کوئی کام کرے, ہماری جان چھڑوائے. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے, آپ کر لیں گے, کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں, میں کرنا نہیں چاہتا ہوں سر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مہربانی ہے, لیکن آپ اپنا کام مجھے نہیں کہہ سکتے. میں پیپلز پارٹی سے محبت کرتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پنجاب میں آئے, کام کرے. مجھے آپ کی محبت یا نفرت سے غرض نہیں ہے. میں آپ کو نکما اور نکھٹو نہیں ہونے دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں, آپ سرچ کریں, آپ ہوم ورک کر کے بیٹھا کریں. سر میں ہوم ورک کر کے بیٹھا ہوں. اب آپ مجھے کہ جا یار میں نے فلانا بیان کاٹ کے لیا دے. نہیں, میرے پاس بلاول صاحب کا ایک بیان نہیں ہے, میرے پاس آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان نہیں ہے کہ بہنوں پہ تشدد ہو رہا ہے. وہاں ہم نے, ہماری پولیس نے وہاں پر ان کو اٹھا لیا, کوئی بندہ سسپینڈ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. چلا ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو نکال کے چیزیں دیں گے, تو کیسے آئے گا؟ اگر آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. اسٹیٹمنٹ کو اس طرح چھپانا چاہ رہے ہیں تو مجھے میں چھپانا چاہ ہی نہیں رہا. مجھے تو کوئی میں چھپانا چاہ ہی نہیں رہا. میں تو اپنے چھوٹے بھائی کو, میں تو اپنے ایک چھوٹے بھائی کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یار کام کرو. سر یہ کام ہے نہیں ہے. یہ جب میں نے کام نکالا نا تو آپ نے مجھے تعصب کی اینک پہنا دی. جب میں نے پاورٹی لائن جو ہے وہ میں نے آپ کو 32.5 پہ پہنچا دی, جب میں نے ان امپلائمنٹ آپ کی 7% پہ پہنچا دی, جب میں نے 48% رولر, یہ آپ نے میرے خیال ہے پہلے بھی یہی اسپیچ اور میں نے وہ 10 منٹ بیٹھ کے سنی ہے. اب آپ پھر وہ آپ نے میری پوری اسپیچ ایک تھر پارکر پہ لے جا کر آپ نے ختم کر. نہیں, ایک تھر پارکر پہ کیوں لے کے جا کے ختم کیا؟ اور بچے وہاں پر جو کراچی میں مر رہے ہیں, جو کراچی کے اندر سڑکیں نہیں ہیں, آپ نے وہ سارا پنجاب کے اندر نہیں مرتے, سارا اٹھا لیا. میں جب پنجاب کے ساتھ بیٹھوں گا پنجاب سے پوچھوں گا نا. ابھی میں آپ کے جب خان صاحب کے دور میں سب کچھ ہوتا تھا تو اس ٹائم وہ نہیں ہوتا. یہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آن تو کریں کہ ہماری غلطی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا, یہ تو میونسپل کمیٹی اور ان سب کا کام ہے. کس کا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں, آپ اگر چیزوں کو اس طرح لے کے بیٹھے رہیں گے تو میرا تو نہیں خیال کہ وہ ٹھیک سمت پہ جائیں گی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو کارپوریشن کا کام ہے وہ کارپوریشن نے کرنا ہے, جو صوبائی حکومت کا کام ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے. میں نے یہ چیز کہی ہے, آپ نے اس پہ یہ میری سن لینا, آپ نے اس پہ یہ کہہ دی ہے کہ آپ نے تو ہر چیز فلاں کے کھاتے میں ڈال دی. سر وہ ریکارڈنگ ہے, لوگ خود دیکھ لیں گے. سر نہیں, آپ جو انٹرو دیں گے نہیں, میں نے وہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے, میں نے انٹرو دے دیا سر, آپ کا کیمرہ ختم ہو گیا میرا, آپ نے کرنا ہے سر. آپ بھی بولے, آپ جو مرضی کریں. نہیں سر, آپ اس پہ آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. اس میں سے کچھ بھی نہیں کٹے گا. آپ دیکھیں, آپ نے, میں نے آپ سے کہا, ریکارڈنگ میں موجود ہے, میں نے آپ سے کہا کہ جو صوبائی حکومت کا کام ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے, جو بلدیاتی حکومتوں کا کام ہے یا لوکل گورنمنٹس کا کام ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی چیز ہے جو میں نے اپنی ذمہ داری اتار کے دوسروں پہ ڈال دی ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. میں نے بھی اتنی چھوٹی سی ریکویسٹ کی کہ 2008 سے پیپلز پارٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. آج اگر وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں, آج اگر وہاں پر اگر ایک سڑک, وہاں پر اگر پانی پینے کا, اگر پینے کا پانی جو ہے, صرف پوچھنے کی استدعا کی ہے سر, اور تو کچھ تو میں نے بھی بتانے کی کوشش کی ہے. ہم آگے چلتے ہیں سر, چلیں یا نہ چلیں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں نے بھی ایک عرض کی ہے وہ آپ کو بھی مان لینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 2024 والا جو الیکشن ہے, یہ نون لیگ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جیتی ہے؟ جیتے ہی ہیں تو تبھی حکومت میں بیٹھے ہیں. الیکشن چوری نہیں ہوا. یہ الیکشن اگر یہاں چوری ہوا ہے تو پھر کے پی میں بھی چوری ہوا ہے. اچھا, یہ ہر جگہ پہ دیکھیں نا, یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ کیسا مینڈیٹ ہے, یہ کیسا مینڈیٹ ہے کہ کے پی خیبر سے چلتے ہیں اور اٹک پہ آ کے وہاں پہ ایک پاپولیرٹی ختم ہو جاتی ہے, اٹک سے دوسری پاپولیرٹی شروع ہوتی ہے اور وہ رحیم یار خان صادق آباد جا کے ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے تیسری شروع ہوتی ہے جو سمندروں تک جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ پاپولیرٹی یہ کیسے ہو گیا؟ اگر ایک غلط ہے تو پھر سارے غلط ہیں. سارے غلط ہے. میں تو صرف ادھر پنجاب کا پوچھ رہا ہوں کہ نون لیگ نے پنجاب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کے پی میں ٹھیک ہے تو پھر پنجاب میں بھی ٹھیک ہے, اگر پنجاب میں غلط ہے تو پھر کے پی میں بھی غلط ہے, سندھ میں بھی غلط ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جون 20 2025 کو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا تھا, مجھ سے میرا مینڈیٹ چھینا ہے, یہ چور ہیں, نون لیگ عام آدمی کی آواز
دبانے والی ذہنیت کی سہولت کار ہے جس نے مجھ سے میری سیٹ چھینی. یہ جون 2025 کو آپ کہہ رہے تھے یہ چور ہے, انہوں نے میرا مینڈیٹ چھینا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, اور آج آپ میرا مینڈیٹ جو ہے 2026 کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے, انہوں نے مینڈیٹ نہیں چھینا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے سے سننے کے بعد میں آج بھی نہیں, میں آپ سے سننے کے بعد ابھی میں نے خود یہ 10 سیکنڈ پہلے آپ نے کہا کہ یہ چور نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چور نہیں ہے. یار آپ چیزوں کو مکس کیوں کرتے ہیں؟ سر آپ نے مجھے کہا, میری سن لیں, اب پوری بات سن لیں. آپ نے مجھے کہا کہ پنجاب کے اندر الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں. میں نے کہا اگر کے پی میں ٹھیک ہوئے ہیں تو پنجاب میں بھی ٹھیک ہوئے ہیں, اگر پنجاب میں ٹھیک ہوئے ہیں تو پھر سندھ میں بھی ٹھیک ہوئے ہیں, اگر سندھ میں غلط ہوئے ہیں تو پھر پنجاب میں بھی غلط ہوئے ہیں. میں نے تو آپ کو کلیئر کہا. جب آپ نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں, میں نے کہا جو جیتا ہے پھر اسی کی ہے. آپ نے میری سٹیٹمنٹ کہی تو میں اس کو اون کر رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ میرا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. مجھے تو اپنے الیکشنز کا ہی پتہ ہے نا کہ میرا الیکشن چھینا گیا ہے. اب مجھے دوسروں کا مجھے کیا پتا. پنجاب میں ایک سیٹ کے اوپر مینڈیٹ چوری کیا گیا اور وہ آپ کی سیٹ ہے, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے, اسی سیٹ کے اوپر مجھے تو یہی لگتا ہے, باقی سب ٹھیک, مجھے تو یہی لگتا ہے. تو نون لیگ یہی جو جنہوں نے آپ کی سیٹ چھینی, آپ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آج یہ عوام میں مقبول ہیں؟ اب نہیں ہے مقبول, نہیں ہے مقبول. پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم نے یہی تحریک انصاف سے کہا جب الیکشنز ہوئے, آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, آپ حکومت بنائیں. ان کو نہیں وہ چلا سکتے تھے, انہوں نے نہیں بنائی. اس کی سیکنڈ آپشن ہی یہ تھی. اگر اس وقت ہم نہ بیٹھتے, یہ حکومت نہ بنتی, تو پھر ہم کہاں کھڑے تھے؟ پھر دوبارہ ایک الیکشن ہوتا. جو ملک پہلے ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, جس کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں ہے, انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے, جب تک گورنمنٹ نہ بنے وہ ہم بند گلی میں تھے, مجبوراً ان کے ساتھ بیٹھے. میں نے تو پہلے بھی کہا کہ بھارے دل کے ساتھ بیٹھے, کوئی خوشی کے یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسا بھاری دل ہے جس میں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم جو بل آ رہا ہے سب میں آپ ترمیم کرنا جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے. جس کے پاس اکثریت ہوگی پارلیمان کے اندر وہ ترمیم کا حق رکھتا ہے. کل کو اگر تحریک انصاف آتی ہے اور اس کی پورے ہوتی ہے تعداد, تو وہ ترمیم کر سکتی ہے. تو یہ جو نیریٹو لیا جاتا ہے لوگوں کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ دونوں ملے ہی اس لیے کیونکہ آپ خان صاحب کو نہیں لانا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, دیکھیں کہ خان صاحب اگر آپ آ گئے تو آپ لوگوں کو پھر وہی کہ آج خان صاحب جیل ہیں ورنہ آپ لوگ جیل میں ہوتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی صرف اس لیے بیٹھ گئی ہے کہ وہ خان صاحب جیل سے نہ نکل آئیں. یہ کون سی بات ہے؟ جس کو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت بنائیں, تو وہ حکومت بن جاتی تو جیل سے نہیں نکلنا تھا. انہوں نے کیوں نہیں بنائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. انہوں نے 4 سال حکومت کی ہے نا, کیا کیا ہے انہوں نے؟ ان 4 سالوں میں کوئی مجھے ایک میگا پروجیکٹ دکھا دیں, کیا انہوں نے کیا ہے؟ جن کو آپ چور کہہ رہے ہیں ان کے ہزاروں میگا پروجیکٹ. میں نے نہیں چور کہا, آپ نے کہا, آپ کی جماعت نے کہا. میں نے نہیں کہا. آپ کی جماعت نے مجھے 30 سال میری جماعت کو تو آپ نے کہا ہے نا. سر میری جماعت کو تو آپ نے میرے سامنے نہیں کہا. نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہرے. میری جماعت کو آپ نے کہا ہے. سر مجھے نون لیگ نے بتایا. نہیں, وہ آپ کو بتایا ہوگا کان میں. اسی طرح مجھے مجھے جلسوں میں بتایا. نہیں یار, اس طرح نہ کریں سر, جلسوں میں یار. ادھر آپ نے ابھی مجھے بیٹھ کے کہا ہے کہ یوسف رضا کرپشن میں نکالے گئے تھے, ابھی مجھے آپ نے کہا ہے. تو میں نے اپنی کریکشن کی نا. نہیں, آپ نے کہا ہے نا, میں نے کریکشن کی اس کے اوپر. نہیں, میں نے کریکشن کی. میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ سنی سنائی باتیں نہ کیا کریں. آپ بات اٹھا کے چل پڑتے ہیں کہ مجھے نون لیگ نے یہ کہا. ہاں, تو میں نے نون لیگ کے, میں نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے سنا. آپ کسی کے کہنے پہ کسی کو چور کہتے پھریں گے. آج میرا وہ وزیر اعظم ہے. کون؟ شہباز شریف صاحب, جو آپ کو. مجھے کیا غرض ہے تمہارے وزیر اعظم سے؟ آپ کا وزیر اعظم ہے, آپ اپنے پاس رکھو. آپ کا نہیں ہے. مجھے کیا غرض ہے؟ آپ کا نہیں ہے وہ وزیر اعظم. ملک کا وزیر اعظم ہے بھائی, ملک کا وزیر اعظم. اچھا چلے, مجھے میرے صدر نے کہا کہ یہ چور ہے. آپ کے صدر نے آپ کو نہیں کہا. آصف علی زرداری صاحب نے جلسوں میں کہا. آصف علی زرداری کو ملے ہی نہیں ہے. انہوں نے جلسوں میں ملے ہی نہیں ہے. آصف علی زرداری جلسوں میں کہا. آپ ملے ہی نہیں ہے یار. جلسوں میں آپ ملے ہی نہیں ہو. کہاں آصف علی زرداری کو آپ ملے ہو؟ نہیں, میں جلسوں والی باتوں میں یقین نہ کروں. آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے یوسف رضا گیلانی کو چور کہہ دیے. آپ ایک لائن کو پکڑ کے پوری پوڈ کاسٹ کو اب جو ہے نہیں آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا, تو آپ ایک لائن کو چھوڑ ایک ہی چیز کے اوپر پھنسے رہیں گے. ایک چیز پہ پھنسے نہیں رہیں گے, پھنسے ہوئے آپ ہیں.
جب آپ نہیں نکلو گے، جب آپ اچھا آگے نہیں یوسف چلو رضا گے، گیلانی صاحب کے اوپر ہی آ جاتے ہیں، توشہ خانہ میں کیوں آ گاڑیاں جاتے الاؤ ہیں؟ نہیں تھیں، کیوں آ ابھی جاتے ہیں؟ کرپشن کے اوپر ہم کیوں سر آ بات کر جاتے لیتے ہیں؟ ہیں نا سر، نہیں، آپ کہتے ہیں کیوں کہ آ کرپشن جاتے نہیں ہیں؟ تھی سر، کیوں نہ آ بات جاتے کریں ہیں؟ سر، نہیں نہیں، یہ نہیں ہے سر کس پہ بات یہ کرنی ہے طریقہ آپ بتا نہیں دیں ہے. سر، آپ نے ساری باتیں تو کی ہیں، اب آپ کا ہم ایک پوڈ کاسٹ ختم کر دیں سر، نہیں نہ آپ اگر کریں، نہیں جواب دینا اسے چاہ رہے کل تو، تک جاری رکھیں. اگر آپ نہیں جواب نہیں، دینا چاہ رہے میں آپ مجھے میرے سوال سے بھی روکیں گے، آپ نے اگر آپ میں نہ ایک آپ لائن کو پکڑ کے میری اگر میں اس لائن کے اوپر بھی میری عرض بات سنیں کروں گا نا. تو آپ وہ بھی مجھے نہیں بولنے میں دیں گے. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں. سر جلسوں میں میری کہا سن میں لیں- 7 میری ویڈیوز سن لگاؤں لینا گا. یار، جلسے آپ ہی اٹینڈ کرتے ہیں اور ہاں، تو کرتا کوئی ہاں، نہیں ہے، آپ ہی کرتے ہیں. ہاں. مجھے تو آپ نے کہا نا ایک چیز، آپ نے مجھے کسی میری جلسے میں نہیں ایک سنا. منٹ ٹھہرے سر چلیں لیٹس وائنڈ یار، ایک اس کو منٹ wind up ٹھہر کر بھی دیں جاؤ سر. نا، اب چیز جی کوئی بات ختم بھی ہو لینے دیا جی کرو نا. کریں سر. یہ نہیں ہے میری اور آپ کی کوئی لڑائی تو نہیں بالکل لڑائی کیسے تو ہو بس سکتی ہے؟ ایک چیز ہے نا، آپ نے ایک سوال کیا، ہوں. میں نے جواب دیا، اس کے بعد آگے چل پڑے. اب جب آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے تو کیا آپ میرے سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں وہ چھوڑ دوں گا، میں آگے چل پڑوں گا؟ میں بھی تو آپ کی طرح انسان ہوں نا. آپ صرف اپنے آپ کو انسان نہ سمجھیں، مجھے بھی انسان سمجھیں. میرے سوال کا جواب بھی تو دے دینا. تو میں آپ کے سوالوں کا جواب ہی دے رہا ہوں. میں یہاں گھنٹے سے بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ ہر سوال کو گھما رہے ہیں. نہیں، میں نہیں میں نے گھماتا. سیدھا سیدھا سا یہ سوال پوچھا. اچھا، جب آپ نے سیدھا کہا سیدھا سا آپ کا وزیر اعظم، آپ سے سیدھا سیدھا سوال پوچھیں، جو میں جواب دینا چاہوں گا میں دے دوں گا، جو میں نہیں دینا چاہوں گا میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے سر. اس پہ آپ نے اپنی رائے نہیں دینی. نہیں میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ جواب تو دیں سر. نہیں، میں آپ اچھا بالکل. یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ جو توشہ خانہ میں گاڑیاں الاؤ نہیں تھیں، آپ کے وزیر اعظم نے اسپیشل آرڈر نکال کے نواز شریف صاحب کو وہ گاڑی کیوں دی؟ اس پہ اگر عدالت میں کوئی بات گئی ہے یا نہیں گئی، وہ عدالت کا کام ہے نا. میں یوسف رضا کا جواب دہ نہیں ہوں. میں پیپلز پارٹی دیکھیں، میں نہیں ہوں جواب دے بھائی. میں پیپلز پارٹی، آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں، آپ میرے سے پوچھیں نا، میری پارٹی کا پوچھیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے آصف زرداری صاحب نے یہ نہیں بتایا، میں نے یہ پوچھا جو نہیں، چیز مجھے آٹے کا نہیں ریٹ پتا، مجھے پتا اچھا نہیں، جو چیز یوسف رضا مجھے نہیں گیلانی پہ پتا، میں بات نہیں کرنا جو چاہتا. چیز مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. تو میں اس کا آپ اچھا کو کیا چلیں سر، جواب میں دوں؟ اور آسان سوال اب پوچھتا مجھے ہوں. آپ آسان نہ کریں، آپ مشکل پوچھیں، لیکن کسی کی ذات کے بارے میں میرے سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. یوسف رضا کو تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. اب میرے سے میری تو میرے ان سے بارے کبھی میں ملاقات نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں ان کو زیادہ جانتا ہوں؟ میری ان سے کوئی ملاقات میں نہیں. نے تو جتنا آپ کو دیکھا ہے مجھے تو یہی اس اندازہ حساب سے تو میں زرداری صاحب کو زیادہ جانتا ہوں اور بلاول صاحب کو زیادہ جانتا ہوں، تو نواز شریف صاحب کو پھر ان سے زیادہ جانتا بڑی ہوں. اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو جاننا چاہیے. تو آپ کو آپ لگتا ہے نہیں جانیں گے تو اچھا کون چلیں، جانے گا؟ ہم آپ ان کے اگر point of view آپ سے یہ نہ لیں. مانتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں تو اس سے بڑی اچھی بات کون سی ہے؟ اب میں سوال یہ پوچھوں تو مجھے پتا چلا کہ وہ میں سر اتنے سوال پاپولر ہیں. میں سر سوال پوچھ لوں. ہاں جی، پوچھیں. یہ جو ایران کے اوپر حملہ ہوا، اس میں اسرائیل بھی ملوث تھا، امریکہ بھی ملوث تھا. آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں ملک ملوث ہیں اس کے اندر؟ اور امریکہ یہ جو جتنے بھی، اگر ہم اسرائیل کا جینوسائڈ دیکھیں غزہ کے اندر اور اب ایران کے اندر، اس میں امریکہ کا پورا کردار ہے یا نہیں ہے؟ امریکہ اس کے اندر ملوث ہے. اب اسی کے اوپر میں نے جو پہلے آپ سے بیان پوچھا تھا کہ بلاول صاحب اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے آپ سے یہ گزارش کی اس وقت کہ آصف علی زرداری ملک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، کو چیئرمین انہوں نے بھی ہیں. امریکہ کا نام نہیں لیا. میری عرض تو سن لیں. جی یار، نام لینا کوئی ضروری ہے؟ کیوں نہیں ضروری سر؟ ایک بندہ بندے مار رہا ہے، مسلمان مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کا نام نہیں لینا چاہیے سر؟ میں کہتا ہوں لینا چاہیے نا، میں لے رہا ہوں نا. اب نہیں، انہوں نے نہیں لیا، آپ کہہ رہے ہیں. مجھے حلفاً بات ہے، مجھے نہیں پتا. یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نام نہیں لیا. میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے. سر نکال لوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ آپ کہہ کے رہے لیے ہیں، کلیریفیکیشن ہو جائے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا اس پہ. آپ ثبوت تو تب دیں نا، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں. تو ان کو امریکہ کا نام لینا چاہیے تھا نا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں لیا، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں لیا. لینا چاہیے تھا. یہ تو ان کو، یہ تو اب دیکھیں وہ صدر ہیں، اب یہ تو ان کی اپنے پتہ نہیں کوئی ڈپلومیسی ہو کیا ہے، وہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں. ڈپلومیسی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، میرا خیال ہے یہ کافی ہے. ٹھیک ہے سر. اگر انہوں نے نام نہیں لیا تو یہ ایک چیز، جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ یقیناً ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے.
میں تو نام لے کے کہہ رہا ہم ہوں. ڈپلومیسی کے تحت اگر کوئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے, ان کو قتل کر رہا ہے, تو ہم اس کا نام نہ لیں تو دیٹ از جسٹیفائی, بلکہ ہم ڈپلومیٹک وے میں چل رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نام لیا ہے سر نہیں میں وہی لیا. کہہ رہا ہوں کہ ابھی کنفرم کر دیکھیں لیتے ہیں نا, میں ٹویٹ پھر نکال آپ لیتا سے ہوں, پھر یہی اس کے اوپر گزارش آپ کروں گا آرام سے بات کر کہ لیں. آپ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر ایک سوال پوچھ رہا ہوں, سوال کا جواب میں نے دے دیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, میں کہہ رہا ہوں میں نکال لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں نکالو مت, ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لینا چاہیے تھا یا نہیں, آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس پہ سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لیا, میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا انہوں نے لیا ہے نہیں لیا, میں تو اس کا نام لے رہا ہوں نا. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو لینا چاہیے تھا یا نہیں. میں پیپلز پارٹی میں کے کہہ رہا ہوں انہوں نے کیوں نہیں لیا, مجھے اس کی وجہ نہیں پتا. میرا وجہ نہیں پوچھ رہا ہوں سر, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ لینا چاہیے تھا انہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میں تو میرا وجہ خیال پوچھ ہے نہیں جو رہا, آپ کو انہوں وجہ نے, کیسے پتہ ہو نہیں سکتی میں ہے؟ اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں, وہ ٹھیک ہے, وہ صدر پاکستان ہے, انہوں نے نہیں لیا تو یہ ان کی ثواب دید ہے, وہ نام لیں نہ لیں وہ غلط نہیں ہے, جو انہوں نے کیا میں تو ان ٹھیک کا کیا. پوچھ ہی نہیں رہا ہوں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے حسن متر صاحب میں کو کہ کہہ ان رہا کو ہوں لینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں لیا تو پھر نہیں لینا چاہیے تھا, امریکہ تبھی کا انہوں نام نے نہیں نہیں لینا لیا, چاہیے تھا. تبھی انہوں نے نہیں لیا. آپ کو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اگر امریکہ کا نام نہیں لیا تو بالکل ٹھیک کیا؟ بالکل ٹھیک کیا, انہیں نہیں لینا چاہیے تھا. اگر انہوں نے نہیں لیا تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے نہیں لیا تو بالکل ٹھیک کیا. اب سر یہی سوال ہے کہ ایسا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی اس کے اندر وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے نہیں لیا تو اس کا تو وہ جواب دے سکتے ہیں نا کہ کیوں نہیں لیا, یہ مجھے نہیں پتا. سر میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ انہوں نے نہیں بھائی لیا, میں نے یا تو مجھے نکال لینے دے, ٹویٹ میں نکال لیتا ہوں آپ سر, نکال لیں, تاکہ آپ کو یہ کلیریفائی ہو جائے کہ انہوں نے لیا ہے یا نہیں لیا. سر آپ نکال لیں, پھر آپ اس کے اوپر زیادہ, کیونکہ میری بات پہ شاید آپ کو یقین نہ آئے. نہیں مجھے آپ کی بات پہ بڑا یقین ہے, جتنا مجھے آپ پہ یقین ہے اتنا آپ کو اپنے آپ پہ بھی نہیں ہے. یہ سر آصف علی زرداری کے اوپر کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر میں جب میں جاتا ہوں نا, پریزیڈنٹ صاحب کے, ان کا جو یہی اکاؤنٹ ہے سر, یہاں پر پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. ہاں یہاں یہی ہے سر, دیکھ لیں آپ, دیکھ نہیں لیں آپ کہہ رہے ہیں بس سر اس ٹھیک کے ہے. اوپر. تو یہاں پر تو ایران کی کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے سر, کن کی؟ آصف علی زرداری صاحب کی. تو چلو نہیں میں ہوگی, پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پیج کے اوپر چلا جاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگی. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو یہ تو ساری قوم نے دیکھی ہے, سنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو نہیں پاکستان صحیح. کے پیج کے اوپر جا کے ویریفائی کر رہا ہوں. نہیں آپ نہ کریں ویریفائی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایکسپریس ڈیپ سورو اوور دا شہادت آف آیت اللہ خامنائی اینڈ سینئر ایرانین لیڈرز, conveying heartfelt condolence and prayers for patience and strength to the government and people of Iran during this period of grief. تو پھر کیا اور کیا کریں؟ اب سر اس کے اندر تو یہ بھی نہیں بولا کہ اسرائیل نے مارا, یہ بھی نہیں بولا کہ امریکہ نے مارا, سر نام ہی نہیں لیا. نہیں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے نا, تو کافی ان کی شہادت کی. نہیں مذمت نہیں کی ہوئی انہوں نے سر, اس دکھ کا اظہار نہیں کیا. ہاں سر دکھ کا اظہار کیا, لیکن مارا کس نے, مذمت کہاں ہے سر؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ نے مارا ہے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسرائیل نے مارا ہے. آصف علی زرداری صاحب اب یہاں پر تو یہاں پر تو یہ آ گیا کہ اسرائیل کا بھی نام نہیں لے رہے. سر کیا وجہ؟ میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھ لوں گا ان سے. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میری ملاقات ہوگی تو میں اس ٹویٹ کے بارے میں. چلو یہ کلیئر ہو گیا ہمیں کیا کہ انہوں نے تو امریکہ تو چھوڑے, اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا, اس ٹویٹ کے اندر نہیں ہے وہ ان کا نام. تو یہ آپ کے پاس ہے نا ٹویٹ, میرے تو ہے نہیں. سر میں یہ دکھا دیتا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ اس کو چاہیں تو پڑھ لیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ غلط سٹیٹمنٹ دے کے چلا گیا مجھے. نہیں آپ غلط بھی کہیں تو مجھے کیا حق ہے آپ کو غلط کہنے کا؟ وہ آپ کا پورا حق ہے, آپ غلط کہیں صحیح کہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی سر میں نے چیک کیا, 2024 میں لاسٹ ٹائم اس اکاؤنٹ کے اوپر اسرائیل کا ورڈ یوز ہوا تھا. تو یہ کیا ہوا, مطلب ہمارے مسلمان بھائی بن رہے ہیں اور ہمارے آصف علی زرداری پریزیڈنٹ صاحب وہ اسرائیل کا نام ہی نہیں لے رہے, امریکہ کا نام ہی نہیں لے رہے. ہم ساری جماعت لے رہے ہیں یار. یہ آپ کا خیال ہے کہ آپ شاید زیادہ مسلمان ہوں, ہم ذرا کم ہوں گے, یہی آپ کا کہنے کا مطلب ہے نا کہ ہم نہیں کہہ رہے. نہیں میں تو اپنے صدر کی بات کر رہا ہوں کہ میرا صدر, میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر, سر میں اس کی بات کر رہا ہوں. مسلمانیت کا سرٹیفکیٹ تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے آپ سے زیادہ ایران کی پارلیمان جو ہے وہ اتھینٹک ہے اس حوالے سے
کہ جس وقت پچھلا اٹیک ہوا تھا تو ایران کی پارلیمان میں پاکستان کے نعرے لگتے رہے تھے، اور وہ اس وقت صدر اور وزیر اعظم یہی تھے. سر میں تو اسٹیٹمنٹ پہ بات کر میں رہا ہوں. میری سن لینا، تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال ہے. مجھے لگتا ہے اس کے اوپر جواب دینا آپ کے لیے پرابلمٹک نہیں، میرے پر پرابلمٹک نہیں ہے. مجھے ملیں گے تو میں یقیناً ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے نام کیوں نہیں لیا. میں نے تو سمپل سا ایک سوال پوچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نام لینا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا. نہیں، اگر انہوں نے نہیں لیا تو میں پوچھے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے. سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے دیا ہے کہ وہ ٹھیک کیا ہے. آپ کو لگتا ہے نام اسرائیل اور امریکہ کا نہیں لیا؟ اگر انہوں نے نہیں لیا تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ میرے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سر یہ جون 23 2024 ابھی جو آپ نے یہ کہا کہ نون لیگ جیتی ہے الیکشن اور یہ سارا کچھ، لیکن جون 23 2024 الیکشن کے بعد تو آپ کہہ رہے تھے کہ فارم 47 کی کہانی اگر انوار الحق کاکڑ نے نہ کھولی تھی پیپلز پارٹی کھول دے گی. سر ذرا کھول دیں. نہیں، میں اگر انوار الحق کاکڑ ابھی زندہ ہیں، اگر وہ کل کو کھول دیں گے تو بس ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں بتا. کون سی کہانی ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ابھی کہا کہ نون لیگ جیت کر آئی ہے. نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری سیٹ پہ مجھے پتہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب دوسریوں کو انوار اللہ، تو یہ آپ کی سیٹ کے اوپر دھاندلی کا جواب انوار الحق کاکڑ صاحب دیں گے؟ نہیں، اپنی آپ دیں گے نا؟ میں دے رہا ہوں. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ فارم 47 کی پیپلز پارٹی کہانی کھول دے گی صرف ایک سیٹ کی وجہ سے. یہ ساری کہانی آپ کھولنے لگے تھے. ہاں جی، میں نے تو اپنی سیٹ کی کہنی تھی. تو بیسیکلی یہ جتنی بھی آپ کی سٹیٹمنٹس تھی فارم 47 سے ریلیٹڈ اور یہ نون لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ سب صرف آپ کی اپنی ایک سیٹ کا غصہ تھا آپ کو بس. ادروائز نون لیگ جو ہے وہ سیٹ جیت کر آئی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میرا سوال ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ افینڈ ہو گئے ہیں میرے سوالوں سے، کیونکہ آپ اب جواب نہیں دے رہے اس کے اوپر. یہ سہیل آفریدی صاحب کو بلایا گیا، وہاں پر گئے، سوری وہ بلایا نہیں گیا، وہ گئے اور وہاں پر اجرک بھی پیش کی گئی، اور تمام جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، صحافی کمیونٹی، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے چھکا مارا ہے. یہ کہ پیپلز پارٹی نون لیگ میں یہاں پہ لاہور میں جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے اچھی طرح ٹریٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ حیدرآباد گئے، راستے ان کے بند کر دیے گئے، یہاں پر جلسے کی اجازت ملی، وہاں پر لوگوں کو مارا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا. یہ پہلے اجرک پیش کی گئی، پھر سارا یہ ہوا. بالکل ایسے ہی تھا، پوری مہمان نوازی کی انہوں نے، سارا کچھ کیا. کوئی حیدرآباد میں راستے بند نہیں ہوئے، کوئی کچھ نہیں ہوا. چھوٹے موٹے واقعات ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی اپنی حکومت ہوتی ہے وہاں پہ بھی کئی دفعہ چیزیں ہو جاتی ہیں. حکومتی سطح پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ انہوں نے واپس آ کے گالیاں دینی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان ساری چیزوں کو وہ خراب کیا. وہ ان کا ویسے ہی تحریک انصاف کا ایک رویہ ہی اس قسم کا ہے کہ وہ بعد میں یہی کرتے ہیں جو انہوں نے کیا. تو ان کے وہ جو جلسہ تھا وہاں پر جو لوگوں کو ٹارچر کیا، پولیس نے مارا، وہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں یہ کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہو گیا ہو جاتے ہیں ایسے واقعات جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. نہیں، میرے علم میں ہے، میں وہ دیکھتا رہا ہوں. کراچی پولیس نے ہی مارا نا، سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی مارا نا. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اس میں کسی ایک جگہ پہ بھی بھگدڑ مچ سکتی ہے، ہلڑ بازی ہو سکتی ہے. سر میں جلسے پہ نہیں جا رہا سر، مثال دے رہا ہوں بابا، مثال دے رہا ہوں. جہاں پہ بھی کوئی گیدرنگ ہے، جہاں پہ بھی کوئی ہے، وہاں پہ ہو جاتی ہیں، بدمزگی ہو جاتی ہے. پولیس کے ساتھ ڈائریکٹلی لوگوں کی وہاں پہ کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے. اس سطح پہ ہوا ہے، کوئی حکومتی سطح پہ ایسی کوئی پالیسی نہیں تھی کہ ان کو روکا جائے یا ان کو کیا جائے. وہ بالکل وہاں رہے. تو وہ لوگوں نے جو ان کے جلسے میں آ رہے تھے ان کے اوپر جو ٹارچر کیا، وہ پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت کر نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت نہیں ہوتا اس طرح ہے کہ وہاں پہ کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، کوئی گفتگو میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس اٹھا کے وہاں پہ سینکڑوں کارکنان کو مارنا شروع نہیں کوئی نہیں ایسے کوئی اتنے سینکڑوں تھے بھی نہیں جن کو مار پڑ گئی. ہوں گے کوئی، بس کتنے تھے اندازہ تو میں نے نہیں، اندازن ہوں گے 2 4 10 بندے ہوں گے، کوئی ہو جاتی ہے کوئی ایسی. یہ کراچی کا جو جلسہ ہو رہا تھا اس میں 2 4 10 بندے تھے. جلسے کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، میں آپ کو کسی بھی گیدرنگ کی بات کر رہا ہوں. سر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں. میں کراچی کی ہی بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے آپ سے جلسے کی ہے تو آپ نے اس پہ کہا جی کہ جلسے میں نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کہیں بھی کوئی گیدرنگ ہو، کراچی کے جلسے میں ہو، کراچی کی سڑک پہ ہو، اس جلسے میں جانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں، کوئی ریلی جا رہی ہو، اس میں ہو جاتی ہے بدمزگی، ہو جاتی ہے تلخ کلامی ہو جاتی ہے. پریسائز کر لیتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کراچی میں جلسہ کر رہے تھے، ان جلسے میں وہاں پہ کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی، وہاں پر پولیس نے ان کو مارا، وہاں پہ کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی. کچھ چند شرپسند لوگ تھے جنہوں نے پولیس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، پولیس نے اس کا ریئیکشن کیا،
اس میں حکومت کا کوئی نہیں تھا، بس وہ وہاں پہ ہو گیا جھگڑا، ختم ہوگی بات. سر پورا دن فوٹیجز چلتی رہی تھی سر. فوٹیجز تو 24 گھنٹے چلتی ہیں نا. پورا دن فوٹیجز چلتی تو رہی تھی. ایک وہاں دفعہ پر پولیس فوٹیج بن ٹارچر کر جاتی رہی ہے، تھی، پولیس نے وہاں ایک پر ڈنڈے فوٹیج مارے بن ہیں. جاتی ہے وہ 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. وہ تو وہاں پہ footage آپ چلنے یہ کا. کہتے ہیں کہ وہ ہاں ٹارچر نہیں ہوا وہاں پہ اس سطح پہ نہیں ہوا کہ کوئی حکومتی بڑا سطح پہ وہاں ہو. پر جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب جب آئے ہیں تو ان کو ویلکم کیا گیا. ہاں ہمیشہ پیپلز پارٹی نے اچھا جیسچر دیا ہے اور کبھی بھی اس طرح نہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹرمپ صاحب کو ابھی آپ نے آخری سوال کہا تھا، تھک گئے ہیں شاید آپ کو پتہ نہ. آپ تھک گئے ہیں، میں بند کر دیتا ہوں. ظاہری بات ہے، میں بھی انسان ہوں، وہ مجھے لگا تھا کہ آپ روزے کے offend ساتھ ہو گئے ہیں. ہوں، میں بھی تھک ٹھیک ہو سکتا گیا ہوں. سر. میں اور ہم اس کو تھکاوٹ wind up اور کر دیتا اوفینڈ ہوں. ہونے میں سر کافی فرق ہے. نہیں جی سر، یہی تعصب ہے جو میں میں نے آپ تعصب سے سر کہا. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ چلے آپ بس نے- کریں، آپ نہیں، نہیں، چھوڑ سن لیں اب سر. مہربانی دیکھیں کریں، میری اب بات ہے. جانے سر، دینا، مجھے complete کر اب لینے. چھوڑے نا، Wind up تو باتیں کروں دل سر پہ اس نہیں کو. لیتے. سر وائنڈ اپ تو کروں. آپ وائنڈ اپ نہیں نہ کرنا چاہتے. اب آپ سر وائنڈ اپ کر رہا اچھا ہوں کر میں، دیں. آپ کا شکریہ wind ادا up کرنے کا. لگا ہوں. آپ غصہ ہو رہے ہیں، آپ offend ہو گئے ہیں. نہیں آپ اس طرح نہ کریں. مجھے تو آپ نے 1.5 گھنٹہ بٹھائی رکھا، میں تو ناراض نہیں ہوا. میں آپ کا گھر ہے، 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھ کے. میں تو ناراض نہیں ہوا، لیکن آپ تو میرے 2 سوالوں پہ میں offend نے ہو گئے آپ سر. سے نہیں، میں ہوا ہی نہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں، آپ وہ بھی نہیں ادا کرنے دے نہیں رہے. میں آپ کو شکریہ سے روک ہی نہیں رہا. میں وہی تو کر رہا تھا کہ وائنڈ اپ کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں کریں نہیں کریں نہیں کریں نہیں کریں. اب میں وہی وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. آپ نے آخری کہا تھا، میں نے آپ سر کو میں یاد نہیں دلایا. پوچھتا کوئی سوال، میں آپ کے لیے میں آپ سے سوال کی استدعا کر ہی نہیں رہا. مشکل نہیں کھڑی. میں آپ سے شکریہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ آخری سوال ہے. سر میں نے آپ کو وہ یاد دلوایا ہے. میں شکریہ تو ادا کر نہیں، میں نے وہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے آپ سے صرف یہ کہا ہے کہ آپ نے آخری کہا تھا، آپ کو یاد دلوایا ہے میں نے، اور تو کچھ نہیں. میرے سے غلطی ہوگی، اب میں شکریہ تو ادا کر لوں. آپ سے غلطی میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا، میں نے سوچا غلطی نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو یاد نہیں رہا تو میں نے یاد دلوایا. میں سوال پوچھوں کہ نہ پوچھوں؟ نہیں میں نے آپ کو یاد دلوایا کہ آپ نے پچھلا سوال آخری کر کے سوال پوچھوں یا بند کر دوں؟ نہیں آپ میرے سے 1000 پوچھتے، لیکن اگر آپ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ یہ آخری ہے، مطلب نہ پوچھوں اب میں؟ نہیں آپ نے خود کہا تھا کہ وہ آخری ہے. میں نے پوڈ کاسٹ بند کر دوں سر؟ نہیں آپ پوڈ کاسٹ، اب آپ نے میرا خیال ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. 2 شکریہ گھنٹے ادا کر لوں سر؟ آپ کی مرضی ہے، جو دل ہے کرے. شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی پوڈ کاسٹ کا اور آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو جی.